صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو سب سے پہلی چیز جو عنایت کی وہ ایمان کی دولت سے نوازا. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان والا ہو جانا یہ بے شک نعمت ہے، لیکن کس کے حق میں نعمت ہے؟ جو اس ایمان کو بچا کر قبر تک لے کر جائے اس کے حق میں نعمت ہے. جو اس ایمان کو بچا کر قبر تک لے کر جائے اس کے حق میں نعمت ہے. ورنہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا جس کے ماں باپ تو مسلمان ہیں، جو کیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس کا خاتمہ ہو تو بغیر ایمان کے ہو، اس کا خاتمہ ہو تو بغیر ایمان کے ہو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ مرے گا کیسے؟ ایمان کے ساتھ پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ مرے گا کیسے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بتا دیا، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون او تجمعون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی حج کرتے ہوئے انتقال ہو جائے تو لبیک کی صدا دیتے ہوئے اٹھے گا، اسی طرح مؤذن اذان دیتے ہوئے اٹھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یعنی تجارت، معاملات، یہ ساری چیزیں یہ کوئی دین سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ماشاءاللہ کوئی اصلاحی بیان ہو، یہ ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ نماز کے اوپر بے شک ضروری ہے، لیکن جو انسان کی زندگی کے ساتھ جو سب سے زیادہ منسلک جو چیز رہتی ہے وہ معیشت ہے، وہ انسان کی اکنامکس ہے، جو 24 گھنٹے اسی میں گھسا رہتا ہے. ایک بندے نے 10 منٹ کے لیے اگر وقت نکالا نماز کے لیے، 50 منٹ میں نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کاروبار رات میں سوتے وقت بھی وہ کیا نہیں ہوتا، چین سے سکون سے نہیں بیٹھتا. اب یہ جو 50 منٹ کی زندگی تو عبادت میں گزاری، بقیہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو بھلا سوچئے کہ کیا اس کی موت ایمان پر آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک کتاب لکھی ہے فضائل تجارت. جیسے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے کتابیں جمع کی، فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل زکوٰۃ. اسی طرح سے حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی یہ تجارت کے بارے میں بھی فضیلت لکھو، تجارت کی کتاب لکھو. چنانچہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا، لیکن حضرت کی زندگی میں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا. اور یہ بات خود حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں اپنے چاچا جان کی زندگی میں اس کو پیش کرتا اور اس کو بھی کیا کریں، داخل نصاب بنا لیں جیسے تبلیغی نصاب ہے، لیکن پیش نہیں ہو سکا، وہ اللہ کو کیا مرضی تھا.
چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، اسی طرح بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی توجہ صرف عبادت کے حد تک نہیں تھی کہ بھئی آدمی عبادات کو صحیح کر لے، اسی طرح سے کیا ہے زکوٰۃ کو صحیح کر لے، روزے کو صحیح کر لے۔ جس طرح سے یہ چیزیں ضروری تھی، حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ لوگ جب معاملات کریں تو وہ کس طرح سے کریں، شریعت کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے کریں، ورنہ انسان ماشاءاللہ عبادات کی حد تک تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، بہت متقی ہے، سالانہ عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، بے شک اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے حرام خوری اگر آ جاتی ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاجی حج میں جاتا ہے حرام خوری کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اور جا کے کہتا ہے لبیک، تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تیرا لبیک بھی قبول نہیں، تیرا سعدیک بھی قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ ماشاءاللہ اتنی صعوبتیں برداشت کیا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن جیسے کمانا تھا، جیسے دنیا حاصل کرنا تھا، جن شریعت کی حدود کی پابندی کرنی تھی اس کو نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ سے عبادت ہی خراب ہو جاتی ہے، عبادت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے نے کپڑا خریدا، اس میں کیا ہے، اسی کپڑے کے اندر حرام کا بھی جز شامل ہو گیا، جب تک وہ بدن میں رہے گا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے، آدمی سمجھتا ہے بھئی میں جو کر رہا ہوں وہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ آج ہم ایسے ماحول میں ہیں، کہیں مکے میں یا مدینے میں نہیں ہیں، ہم تو ہندوستان میں ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مولانا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آج کے دور میں اتنا ٹائٹ رہیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا، اتنا ٹائٹ رہیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر سخت سے سخت وعید آئی ہے، ایک ہے عبادات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بقیہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو نہیں۔ اور معاملات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے سود، وہ ہے سود۔ لیکن آدمی کیا سمجھتا ہے، سود گناہ تو ہے، ہر آدمی کر رہا ہے، ہر آدمی ملوث ہے، چنانچہ جو چیز رائج ہو جاتی ہے اس کو جائز سمجھتا ہے، حالانکہ کسی چیز کا رائج ہو جانا اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ہر کام کو، خاص طور سے معاملات کے میدان میں کوئی بھی کام کریں تو اس کو کیا کریں، ماہر علماء کرام سے پوچھ کر کریں، ماہر علماء کرام سے پوچھ کر کریں۔ یہ جملہ جو ہے نا ماہر علماء کرام سے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بہت ساری تجارت کی نئی نئی چیزیں آ گئیں، اور عوام کہتے ہیں کہ بھئی ہم علماء سے پوچھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور پورا مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں، علماء کو ٹھہراتے ہیں۔ اور پوچھیں گے بھی تو کیسے پوچھیں گے کہ ایسی لینگویج استعمال کریں گے کہ خود ایک عام آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا، عام آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر جب علماء اس کا جواب نہیں دیتے تو خود علماء کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کچھ نہیں رہبری کرتے، حالانکہ جس طرح سے ان سے سوال کرنا ضروری ہے، جس طرح سے وہ سوال کرتے ہیں، اس کیٹیگری کے علماء کو تیار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کیا حق ادا کیا، ہم نے کون سی چیز ایسی بنائی، ماشاءاللہ میں نہیں کہتا کسی بھی، دیکھیے ہر چیز اسلام میں، دین میں اہم ہے، ہر چیز دین میں اہم ہے، لیکن یہ جو معاملات کا شعبہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کے اندر خلل ہوگا تو ساری چیزوں کے اندر خلل ہوگا۔ انسان پیسہ تو کما لے گا، اگر حرام خوری کر کے کمایا، اللہ کے حکم کو توڑ کے کمایا، تو دنیا میں بھی وہ مال اس کو عزت نہیں دے گا، دنیا میں بھی وہ مال اس کو چین نہیں دے گا، دنیا میں بھی وہ مال اس کی زندگی میں راحت کو نہیں دے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں جب اس کے موجد تھے، جب اس کے شروع کرنے والے تھے وہ تو اللہ والے تھے،
اللہ والوں سے تعلق تھا، لیکن اولاد ذرا پڑھ کے آ گئی، اس نے کیا کیا؟ حدود شریعت کو چھوڑ دیا۔ بھئی کسی طرح سے کرپشن بھی کرو، کسی طرح سے دھوکہ بھی دو، کسی طرح سے سود بھی لے لو، تو اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے تجارت کو کھینچ لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم مسلمانوں کے پاس تجارت ہے کہاں؟ تجارت ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی، اس نعمت کو جو چھینا ہے یہ ہماری اعمال بد کی نحوست ہے۔ اگر ہم نے صحیح کیا ہوتا تو لوگ آ کے ہمارے ہاتھ چومیں گے۔ آپ کو ایک انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ سری لنکا میں بہت سارے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں ایک فل فلیج اسلامک بینک ہے، فل فلیج اسلامک بینک، امانت بینک کے نام سے، اور اس کے پہلے شریعہ بورڈ کے جو چیئرمین تھے حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تھے۔ ابھی حضرت نے عمر کی زیادتی کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے فرزند کو بٹھایا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس بینک میں 30% سے زیادہ جو کسٹمر ہے غیر مسلم ہے۔ کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اسلام کا نظام ہے اتنا اچھا، اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم اس نظام کو اپنائیں گے تو دنیا کے اندر بھی کیا ہونے ہوگی؟ کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ لیکن انسان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ ایزی منی کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ ایزی منی کہ بھئی صرف ایپ کھولو، ٹھک ٹھک ٹھک، جب نقصان ہو جاتا ہے پھر مفتی صاحب کے پاس آتا ہے، مفتی صاحب وہ جو ایپ ہے اس کے ذریعے خریداری کرنا کیسا ہے؟ آپ اس سے پوچھے پہلے کتنا کیا؟ وہ تو چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب حرام ہے۔ ہاں بالکل حرام ہے۔ جب تک کما رہا تھا اس وقت تک نہ مفتی یاد آیا نہ مولوی یاد آیا۔ یہ ہماری مصیبت ہے، اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جو پوچھنے، وہ جو تاجر ہوتے ہیں نا، جو اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے یہ چیز حرام تو ہے۔ مولوی سے پوچھ کے اپنے آپ کو کیوں مورد الزام ٹہلا لیں؟ پوچھو ہی نہ۔ اگر پوچھیں گے تو فتوا دیں گے حرام ہے، اس کے لیے بغیر پوچھے کہ ان کا ذمہ تھا کہ جمعے میں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ذمہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتے، ہم کو نہیں بتایا، ہم مجبور ہیں۔ ارے بھئی یہ کوئی بات ہوئی؟ آدمی دنیا کے بارے میں کیسے کیسے یہ کرتا ہے، لیکن خاص طور سے معاملات کے سلسلے میں کوئی آدمی رہبری قبول کرنا ہی نہیں چاہتا۔ رہبری کرنے کے باوجود اگر اس کے دل کو لگے تبھی مانتا ہے، اس کے دل کو لگے تبھی مانتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو سود حرام ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیوں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو حضرت نے بہت سارے جوابات نہیں دیے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی بحیثیت مسلمان اس طرح سے سوچنا ہی درست نہیں ہے۔ بھئی ہم اس کے نہیں ہیں، ہماری دماغ میں آئے گا تو ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ختم، اللہ نے کہہ دیا، وہ تو اللہ جانتا، ہم تو اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم کہا اس کو مانیں گے۔ دنیا میں کیا کرتا ہے انسان؟ وہ ساری چیزیں جمعے کے بیان تک ٹھیک ہیں، بازار کو مولوی صاحب کو تعلق نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بازار کو اور مولوی صاحب کو تعلق نہیں۔ ان کو کیا پتا کیا کیا چلتا ہے، ان کو کیا پتا کیا کیا چلتا ہے۔ لہذا ان چیزوں میں ہم علماء کے پیچھے پڑیں گے تو ہماری پوری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، یہ خیال خود غلط ہے اور یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ایک صاحب نے سوال کیا، وہ چھپا ہوا بھی ہے، پوچھا کہ وہی اسلامک فائنانس، آپ جو اسلامک فائنانس کہہ رہے ہیں، اتنی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں اسلامک فائنانس کی اتنی آواز لگا رہے ہیں؟ حضرت نے بہت سارے جوابات دیے، اس میں سے ایک ایسا جواب دیا جو واقعی ہمارے اس میں بھی دیکھیں گے تو بالکل منطبق ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے جو اسکالرز ہیں ان کو کیا کر دیا؟ سازش کے تحت اپنے گرجا گھروں میں محبوس کر دیا اور ایک مخصوص لباس دے دیا اور ان کی ساری عیاشی کی چیزیں وہیں فراہم کر دی، اور ان کے جو اسکالرز ہیں، ان کے جو پادری ہیں، ان کو کہہ دیا کہ آپ عبادات کے حد تک جو چرچ کا ٹائم ہے اس میں ٹھیک سے گھنٹی بجائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن جو اکنامک ہے، جو مارکیٹ ہے، اس میں آپ کو دخل اندازی کا حق نہیں، اس میں آپ کو دخل اندازی کا حق نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک سازش کے تحت علماء کو کیا کر دیا؟ ان کے جو اسکالرز ہیں جا کے ان کے گرجا گھروں میں بند کر دیا۔
یعنی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہیں مشغول کر دیا اور پوری مارکیٹ کو آزاد کر دیا. جس طرح سے سود حرام اسلام میں ہے اسی طرح سے نصارہ کے پاس بھی ہے, اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی ہے, لیکن باوجود اس کے وہ جس میں اتنا جو مبتلا ہے, اس لیے کہ ان کے علماء کو ایک سازش کے تحت کیا کر دیا, اس مسئلے میں آنے ہی نہیں دیا. تو حضرت نے بتایا کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ وہ کیا سمجھتا ہے, عالم اگر ہے تو میت کے مسائل بیان کریں گے. کس کے مسائل؟ مولوی صاحب کو کیا جی معلوم مارکیٹ, کیا بولتے لوگ, مولوی صاحب کو کیا پتا بھائی بٹ کائن یہ کیا بلا ہے. اور اس سے زیادہ اگر کوئی شاطر ہے تو کہتا ہے مولویوں کو کچھ نہیں پتا, بٹ کائن جو ہے اصل میں بیس ہے بلاک چین پر. کیا کہتا ہے؟ بلاک چین پر. اور مولوی سے آ کے پوچھتا ہے حضرت آپ کو بلاک چین معلوم ہے؟ وہ پوچھیں بھائی میں نے تھوڑی MBA کیا ہے. ہر مولوی تھوڑی MBA کیا ہوتا, دیکھا آپ کو بلاک چین نہیں پتا, لہذا آپ جو بتا رہے ہیں یہ فتویٰ غلط ہے. زبان سے نہ کہے دل میں سوچ کے چلے جاتا ہے. اور جب بٹ کوائن کریش کرتی ہے نا تب آ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑتا ہے. آج کل کیا ریٹ ہے بٹ کوائن کا؟ $20,000 کچھ ہے, اور یہ جو اوپر چڑھا 40,000 تک چڑھا اور ہر آدمی مفتی بنا تھا. ارے یار ہندوستان کے مولویوں کو کچھ نہیں پتا. وہاں دیکھیں زمبابوے کے ایک مولوی نے کہا ہے, ملیشیا کے ایک مولوی نے کہا ہے, جب کریش کیا, جب جیب ڈھیلا ہوا, نہیں نہیں صاحب ہمارے بھی اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے بھی کیا ہیں, اللہ والے لوگ ہیں. یہ اصل میں نفسانیت ہے, اصل میں نفسانیت ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہر معاملے کو, خاص طور سے معاملات اتنی نازک چیز ہے کہ اس کی تھوڑی سی ہیئت بدلنے سے انسان کا معاملہ حرام سے حلال بھی ہو سکتا ہے, حلال سے حرام بھی ہو سکتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مشہور ہے. انہوں نے کیا کیا, خیبر سے کھجورے لا کے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا سارے خیبر کی کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں اتنی عمدہ کھجوریں نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 سیر سیکنڈ کوالٹی کے کھجور دے کر 1 سیر اچھی کوالٹی کے لے لیتے ہیں. اس کو اور آسان مثال سے سمجھے, 2 کلو سیکنڈ کوالٹی کے کھجور دے کر 1 کلو اچھی کوالٹی کے کھجور خرید لیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. جائز ہے, جائز ہے نہیں جائز ہے. بھئی پہلے ہی بتایا مولانا نے کہ بھئی یہ صرف بیان کی مجلس نہیں ہوگی, اس میں سوال و جواب بھی ہوگا, ورنہ لوگ دیکھیں گے بھئی آج تو ماشاءاللہ کل سنیچر ہے, کیا ہے, خاص طور سے پورے ہفتے محنت کر کے تھکے تھکائے ہیں. یہ نہیں, جائز ہے نہیں جائز ہے, ناجائز, نعوذ باللہ. جائز ہے نہیں جائز ہے. 1 کلو اچھی کھجوریں دے کے 2 کلو سیکنڈ کوالٹی کی لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ناجائز ہے. نعوذ باللہ. اور بتائیں, جائز ہے اور ناجائز ہے. اور حضرت یہ سوال جواب کرنا معلوم ہوتا, اندرش نہیں آتے, باہر سے بیٹھ کے چلے جائیں تبھی تو ذہن کھلے گا. بیانات تو ہم سنے ہوئے ہیں, ہر آدمی احمد لاٹ بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, خاص طور سے گجرات میں. جی دیکھیے مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. یہی مسئلہ ہے, جیسے ایک چھوٹا بیسک مسئلہ, اس میں اتنی اختلاف رائے ہے. بعضے کہتے ہیں جائز ہے, بعضے کہتے ہیں ناجائز ہے. اب جائز ہے اس کی وجہ بتائی انہوں نے. اور کون جس نے جائز کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا نا, کیوں جائز ہے؟ دو کلو لے رہا ہے جی, یہی تھا. نعوذ باللہ. اب کیا بتائیں یار, اب شیئر مارکیٹ ویئر مارکیٹ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن یہی ہمارے شیئر بھی باغ ہو گئے. حدیث میں ہے کہ کسی چیز کا اسی جنس سے تبادلہ ہو تو کمی زیادتی جائز نہیں. ایک ہی چیز کا, ایک ہی جنس کا تبادلہ اسی سے ہو تو کمی زیادتی جائز نہیں. یعنی کھجور کھجور ہے, آپ 2 کلو
सेकेंड क्वालिटी की दे के 1 किलो फर्स्ट क्वालिटी की नहीं ले सकते। हदीस में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब सवाल होता है, तो फिर क्या सोल्यूशन है? अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कह के खामोश नहीं हुए, बल्कि फौरन उसका सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया? बुखारी में हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक काम करो कि ये जो 2 सेर खजूरें हैं घटिया किस्म की, इसको बाजार में बेच दो, बाजार में बेच दो, और 1 सेर अच्छी खजूरें खरीद लो। ये चीज जायज है नहीं जायज है? जाहिर सी बात है। अब बाजे जाहिल किस्म के लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही है जैसे कान को घुमा के पकड़ा। अरे कान को घुमा के नहीं, जब ट्रांजैक्शन की तरीका बदलता है तो उसका हुक्म बदल जाता है। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं। जैसा कि आदमी हलाल का बोर्ड लगा हुआ रखा, किसमें? होटल में, और बगैर बिस्मिल्लाह के ऐसे ही क्या किया, गर्दन मार दिया, और एक आदमी ने बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह का नाम लेके जुबाह किया, दोनों का शोरबा बनाया। क्या ये शोरबा कड़वा रहेगा, ये मीठा रहेगा, कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन इसको कहेंगे हलाल, उसको कहेंगे हराम। क्यों? कि जो तरीका है वो तरीका बदल गया। जिस तरीके पर शरीयत ने कहा उस तरीके पर जुबाह करने की वजह से एक चीज हलाल हो गई, एक चीज हराम हो गई। अगर आप फाइनल उसके जो नतीजे को देखेंगे तो दोनों का नतीजा सेम है। दोनों का नतीजा क्या है? सेम है। यही चीज जो लिबरल किस्म के लोग होते हैं कहते हैं, अरे भाई ये क्या मौलवियों के पीछे पड़े हो, उंगली घुमा के पकड़ रहे। अरे भाई जब खबर में जाओगे ना तब पता चलेगा उंगली घुमाई या दिमाग घुमाया। तो इसके लिए कहते हैं कि कोई भी चीज, हर खास तौर से मामलात इतनी नाजुक चीजें होती हैं कि आदमी क्या करे, अपने हर मामले को उलमा से पूछ के, वो भी किससे? उलमा से पूछ के। आजकल हमें भी मालूम है कि बड़े मौलवी साहब साल लगा के आए हैं। कहां से? साल लगा के आए हैं और तकवे में है माशाअल्लाह। अब जाके उनसे पूछा कि हजरत आजकल जो ये क्या है ड्रॉप शिपिंग का तरीका है, क्या ये जायज है? भाई बेशक आलिम है, बेशक मौलवी है, साल लगाया है, लेकिन उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनका सब्जेक्ट नहीं है। हम जाके गैर सब्जेक्ट वाले से पूछते हैं, लेकिन दिमाग के ऊपर कोई बीमारी, दिल के ऊपर कोई बीमारी, आंख की कोई बीमारी, तो फौरन पूछता है कि भाई स्पेशलिस्ट कौन है। पूछता नहीं पूछता कि भाई आंख का स्पेशलिस्ट कौन है, कान का स्पेशलिस्ट कौन है, दिल का स्पेशलिस्ट कौन है, और आजकल की जो बड़ी हमारे ऊपर जो हावी है शुगर का स्पेशलिस्ट कौन है। पूछता नहीं पूछता। अरे भाई पूरे तो डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लो। हाँ नहीं, कहीं जान से ना मार दें। लेकिन ये जो मसले हैं, अरे मौलवी साहब ने कह दिया, और पूछा भी तो कैसे पूछा, वो अल्लाह को मालूम कैसे पूछा, आधी फादी बात करके। इसके लिए कहते हैं कि हर मामले को सवाल करने का भी एक सलीका होता है। सवाल करने का सलीका यह है कि पूरी वजाहत के साथ सवाल करें। आधी बात करके सवाल करते हैं और पीछे जाके कहते हैं कि मौलवियों को कुछ नहीं पता। अरे भाई आपने सवाल ढंग से किया हो तो ना, तभी तो बताएंगे। और हमारे पास ऐसा है आजकल जो मोबाइल का है ना, फौरन भेजते हैं रात में 11:30 बजे, ठक ठक ठक, बहुत अर्जेंट है मौलाना। क्या कहते हैं? आता नहीं आता मौलाना? बिल्कुल आता है, बहुत अर्जेंट है मौलाना। मौलाना को सोचने का वक्त भी नहीं देते। मौलाना को नई चीजें आ रही हैं, नई चीजें आ रही, और खास तौर से जो बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, मामलात से मुताल्लिक हैं, उसको कैसे मौलवी के ऊपर क्या कहते हैं, उसको कश्फ हो जाएगा कि भाई फौरन कहते हैं भाई मौलवी साहब हमारी रहबरी नहीं करते, हमारे पास तहम्मुल ही नहीं है, तहम्मुल ही नहीं है। और जाते भी हैं मौलाना के पास, किसी ऑडिटर के पास जाएं तो पहले से उसकी प्राइस पूछ के जाते, भाई इनका क्या है फीस। इसी तरह वकील के पास जाए, मौलवी साहब अरे अल्लाह मियां की गाय है, कुछ नहीं, कभी आएंगे चाय पिला देंगे। तो इसकी वजह से हमने खुद क्या कर दिया, इस मैदान को हिलका कर दिया। श्रीलंका में एक इंस्टीट्यूट है उम्मत के नाम से, यूनाइटेड मुस्लिम मामलात एसोसिएशन ट्रस्ट के नाम से। माशाअल्लाह वो लोग इतना बेहतरीन काम करते हैं। 2 आदमी ने तिजारत किया, पार्टनरशिप किया। अब पार्टनरशिप डीड, एक तो है लीगल डीड बनाना, दूसरा है शरिया कंप्लेंट डीड बनाना।
کہ شریعت کیا کہتی ہے، کس کو کتنا حق ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں بنا کے دیتی ہیں. لیکن یہ جو ڈیڈ بنا کے دینا، یہ جو ہوا نا، یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوگا، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر نہیں ہو گیا، بلکہ وہاں کے علماء اور عوام نے مل کے محنت کی، اس کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد ہوا ہے. عام طور سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے. 1 لاکھ روپے دے دیا، ماشاءاللہ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، بڑھیا کرچیپ کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ کیا کریں، 1 لاکھ روپے رکھ لیں، ماہانہ مجھے 3000 روپے دے دیں. یہ تو ٹھیک ہے، کاروبار تو چل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی شریعہ ڈیڈ نہیں بنتی. ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز ہے. جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ناجائز ہے. جائز ہے بھئی. 1 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، میرے پیسے سے تجارت کر کے خوب کما رہا ہے، 3000 روپے دے دے گا تو اس کی جان نکل جائے گی. جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ناجائز. جائز کون کون کہہ رہے تھے؟ ہاتھ اٹھائے. ہاں، فکس انکم جائز ہے. آج کل جو عام ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا میں نے 1 لاکھ روپے دیا اور ماہانہ مجھے 3000، میں کیا کروں؟ عام طور سے عورتیں کہتی ہے دوائی کے لیے چاہیے بیٹا، اور اسی طرح میں ریٹائر ہو گیا. تو 1 لاکھ روپے دے کے یا 2 لاکھ روپے دے کے 3% لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیوں نہ جائز ہے؟ فکس کر دیا. لیکن آگے نہیں بتاؤں گا، آپا کو دیکھ کے بہت لیا ہے. اسی آپا کو وہ آپ جانتے ہیں، اس نے بھی کیا کیا. اور بہت چالو ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا 19-20 کریں گے. ہمارے یہاں ایک کمپنی تھی بنگلور میں، IMA کے نام سے، سنا ہوگا آپ نے. اس نے بھی بڑا گھپلا کیا، بیڑا غرق کر دیا خبیثوں نے، مسلمانوں کی معیشت کو ستیہ ناش کر دیا. اور لیبل کیا لگایا؟ حلال کا. آپ تصور نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی جائیں گے تو پینٹ شرٹ کے ساتھ لوگ مل جائیں گے، اس کی کمپنی میں جائیں گے تو صدری کے بغیر کوئی نہیں رہتا. ٹوپی کیا، صدری کیا. اور ہم نے کیا سمجھا، یہی اسلام ہے، یہی اسلامک فائنانس ہے. جہاں جا کے ہاتھ میں دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کیا کرتا تھا، فکس ناجائز ہے. کیونکہ ایسے مولوی بھی ہوتے نا کہ بھئی حضرت ایک کام کرو، تھوڑا 19-20 کرو. تو وہ پوچھتا تھا، بولتے بھئی گزشتہ مہینے کتنا دیا؟ 2480. 2480 1 لاکھ پہ. ارے 15 روپے بڑھا دو. 15 روپے بڑھا دو. کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی ایسی سیٹ اپ نہیں. آپ باہر جا کے دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ اللہ خیر کرے. ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ان ہاؤس شریعہ آڈٹ ہوتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز کو کیا کرتے ہیں، مانیٹر کرتی ہے کہ بھئی کتنا پیسہ آیا، کتنا پیسہ اس نے تجارت میں لگایا، جو پروفٹ اس نے کمایا حقیقت میں کمایا کہ نہیں کمایا، اور پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرے گا تو کس حساب سے کرے گا، یہ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس میں تھوڑا سا کیا کریں، اپنے آپ کو لگائیں، اس کو سیکھیں. یہ بے شک ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں. اور آدمی کہتا ہے کہ بھئی مجھے کیا ضرورت، کبھی نہ کبھی تو ضرورت پڑے گی، میں تو نہیں لگاتا. لیکن نہیں لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ بھی سیکھے. جو انسان کو متعلق ہے، جس سے انسان کاروبار وغیرہ میں ہے، اتنی چیزیں تو سیکھے. اس کے لیے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. ابھی جیسے مولانا نے کہا کہ بہت سارے ٹاپک ہیں، اس کو بیان کے انداز میں کرتے رہیں گے تو 1:30 بج جائیں گے رات میں. اور آپ حضرات بھی کہیں گے کہ بھئی کس مصیبت کو لا کے بیٹھا دیا. اس کے لیے اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہے، آؤٹ آف ٹاپک سوال نہ کریں. جو معاملات کے تجارت کے سلسلے میں ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اگر نہیں ہوگا تو بعد میں ای میل کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی مولوی کے اوپر وہی آتی ہے کہ آ کے بیٹھ گیا تو دینا ہی دینا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 مرتبہ کہا لا ادری. کیا کہا؟ 40 سوالات میں کہا لا ادری. اس لیے ہمیں کوئی شرمانا بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالی ہمارے دماغ میں ڈالے گا، صحیح جواب ہوگا تو دیں گے. جی جی ان کو دیجئے. مولانا ان سے پوچھ رہے. جی حضرت بیٹھ کے کریں گے. وعلیکم السلام.
جی جی وہ کمپنی مطلب فائنینس کمپنی میں بھی انویسٹمنٹ کرتی ہے جی، تو اس سے جو ڈویڈنڈ کو یا جو منافع ہے وہ جائز یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں میوچل فنڈ کے انڈر میں آئے گا نا؟ جی، تو اس کے لیے میں ہی تمہید باندھ دیتا ہوں. میوچل فنڈ کو سمجھنے کے لیے شیئرز کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، تبھی جا کے میوچل فنڈ سمجھ میں آئے گا. شیئرز کیا ہے؟ ہندوستان میں بہت سارے بڑے بڑے شیئر بازار ہیں، جیسے BSE ہے، NSE ہے، اور بھی بہت سارے، بنگلور اسٹاک ایکسچینج ہے، کولکتہ اسٹاک ایکسچینج ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بحیثیت مسلمان شیئرز کے اندر انویسٹ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں عام طور سے دو جواب دے جاتے ہیں. کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں؟ پہلا جواب تو یہ ہے بھئی مولویوں سے مت پوچھو، جائز ہے. مولویوں سے مت پوچھو، جائز ہے. دوسرا جواب یہ ہے لا حول ولا قوہ، ہم اللہ والے ہیں، جوا ہے. یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. کیوں درست نہیں ہے؟ کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس کمپنی کا شیئر خریدنا حلال ہے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا جائز ہے. اب کون سی کمپنی ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے، یعنی اس کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے چند حدود و قیود بیان کیے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر لیں گے اس کمپنی کا کور بزنس حلال ہو. فار ایگزامپل آٹو موبائل کمپنی ہے. آٹو موبائل بنانا حرام ہے کیا؟ مسئلہ ہی نہیں. آٹو موبائل کمپنی ہے، سیمنٹ کمپنی ہے، ٹیکسٹائل کمپنی ہے. جو کمپنی جس کا کور بزنس حلال ہے ایسے کمپنی کا شیئر لے اور بیچ سکتے ہیں. دوسری شرط، اگر کمپنی نے صرف اعلان کیا کہ بھئی ہم اس طرح سے IPO جسے کہتے ہیں نا، بعض مرتبہ انیشیل پبلک آفر کمپنی کے شروع ہو کر چلنے کے بعد دیتے ہیں، بعض مرتبہ ابتدا میں ہی دے دیتے ہیں، یعنی کمپنی کا پلان بناتے ہیں پورا ہونے کے بعد. اب یہ بندے نے ایک شیئر کو 100 روپے کا خریدا، ابھی کمپنی چالو نہیں ہوئی، تو کیا اس آدمی کے لیے جس نے 100 روپے میں شیئر خریدا ہے وہ ایک شیئر کو چند دن رکھ کر دیکھا کہ بھئی مجھے ضرورت نہیں ہے، دوسرا آدمی مانگا کہ مجھے بیچ دو، تو کیا وہ بندہ اس شیئر کو 110 یا 115 میں بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا ہے. نہیں بیچ سکتا. بھئی شیئر میں نے لے لیا ہے، کمپنی کا شیئر میں نے لے لیا ہے، اب اس شیئر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، دوسرا آدمی مانگ رہا ہے. اب میں تو یا تو نفع کے ساتھ دے سکتا ہوں یا نقصان کے ساتھ. 100 روپے کے شیئرز کو 110 میں بھی بیچ سکتا ہوں، 90 میں بھی بیچ سکتا ہوں. تو شرعاً 100 روپے کے شیئرز کو 110 میں یا 90 روپے میں بیچنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ لے لیا آپ نے، مالک ہو گئے. ماشاءاللہ. اسی لیے میں نے تمہید باندھی. اچھی طرح سنیں، جمعے میں بیان میں نہیں بولتے نا، اسی لیے نہیں بولتے. پہلے ہی 1:25 کو آتے ہیں اور آدھی نیند میں رہتے. میں نے کیا کہا؟ ایک کمپنی شروع ہوئی، ابھی کمپنی نے کام چالو نہیں کیا، پورا پیسہ اس کے پاس لکوڈ کی شکل میں ہے، نقد کی شکل میں ہے. اگر اس نے 100 روپے کے شیئر کو 110 میں بیچا تو گویا کہ 100 روپے کو بیچا 110 میں. کیا 100 کو 110 میں یا 100 کو 90 میں بیچنا جائز ہے؟ ابھی تو کہا جائز ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فنی چیزیں ہیں. تو دوسری شرط سمجھ میں آ گئی بات. تیسری شرط، عام طور سے کمپنیاں کیا کرتی ہیں، جو بڑی بڑی ملٹی لیول کمپنیاں ہیں، ان کا جو حجم ہوتا ہے، ان کا جو سائز ہوتا ہے 5000 کروڑ، 3000 کروڑ، 2000 کروڑ، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں بعض مرتبہ اپنے ایکسپنسز کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے چالو کاروبار کو اس کو کسی طرح سے چالو رکھنے کے لیے بعض مرتبہ کیا کرتی ہیں کہ باہر بینک سے قرض لیتی ہیں. مثال کے طور پر ٹیکسٹائل کمپنی ہے،
اور اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا کاروبار ہے کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ریسیویبلز باہر سے آنا تو رہتا ہے، یعنی کمپنی نے کیا کیا، مال بنا کے دے دیا، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد پیسہ ملے گا، لیکن ابھی کمپنی کے پاس لیکوڈ کی کمی ہو گئی، نقد کی کمی ہو گئی، تو کیا وہ کمپنی بینک سے سود پر قرض لے سکتی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو یار، نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ سود حرام ہے۔ لے سکتی ہے یا نہیں؟ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، لے سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں بولو یار یہ مولوی کو لا کے بٹھا کے گڑبڑ کر دیا، یہ بتاتا نہیں، پوچھتا اس لیے پوچھتے ہیں کہ واضح ہو بات، اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اب یہاں پر سوال ہے، آپ کہیں گے نہیں، ایک کمپنی ہے 100 کروڑ کی، اگر اس نے 1 لاکھ روپے لے لیا، 1 لاکھ روپے باہر سے سود پر لے لیا، تو کیا اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ 100 کروڑ کی کمپنی 1 لاکھ روپے باہر سود سے لے لیا تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا؟ چلیے اس سے پہلے ایک مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ آج صرف شیئرز کا بھی ہو جائے نا کافی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک آدمی نے دعوت دیا کھانے کی، ایک آدمی نے کھانے کی دعوت دی، اور وہ جو بندہ ہے 2 نمبر کا کاروبار بھی کرتا ہے، 1 نمبر کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ 2 نمبر کا مطلب سود پر بھی پیسے دے کے لیتا ہے اور اللہ والا ہے، اسی طرح سے ٹیکسٹائل بزنس بھی چلاتا ہے، تو کیا وہاں پر اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں؟ یا اللہ، اگر ایسا ہوگا تو کس کے ساتھ چائے پینا بھی حرام ہو جائے گا۔ نہیں بولنا تو جائز ہے۔ کیوں؟ جی حضرت، جی یہ جو ہے نا، یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کس سے پرہیز کریں گے؟ خود بیوی کے ساتھ پیسہ بھی لیتے ہوئے آدمی کو شک ہوگا، پتہ نہیں اس نے کہیں بینک میں تو نہیں رکھا تھا، دوست کے ساتھ جاتے ہوئے بھی۔ اور یہ جو دور ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا آدمی سود سے بچ بھی جائے لیکن اس کے دھوئے سے تو نہیں بچے گا۔ اس دور میں ہم چل رہے ہیں، لہذا تقوی کے حد تک تو آپ کہہ سکتے نہ کھائیں، لیکن فتویٰ یہ کہتا ہے وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، یعنی اگر اس کا 60% کاروبار حلال طریقے پر ہے، 40% کاروبار حرام ہے، تو وہاں پر کھانے کی اجازت ہے۔ آپ اس طرح مت دیکھیں، چاہے علماء سے پوچھ لیں، یہاں بیٹھے ہیں، جائز ہے نہیں جائز ہے مولانا؟ جائز ہے۔ کیوں کہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو اس نے کھلایا ہے گویا کہ حلال سے کھلایا، حلال سے کھلایا ہے، لہذا سمجھ میں آئی بات۔ اب بتائیں اگر کسی کمپنی کے 100 کروڑ روپے ہیں، اگر اس نے 1 کروڑ روپیہ بینک سے لے لیا لون پر، اس کمپنی کا شیئرز لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ارے یار ابھی تو کہا نہ جائز ہے، اس طرح سے جائز ہے فتویٰ نہ دیں۔ اس کے لیے ایک ورلڈ لیول میں ایک باڈی ہے IOFI کے نام سے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء ہیں جو ماہر معیشت بھی ہیں، ماہر شریعت بھی ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اس کے سرغنہ یعنی اس کے جو چیئرمین ہیں حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ IOFI کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کا ٹوٹل حجم، ٹوٹل سائز 100 کروڑ روپے ہے اور اس نے 30 کروڑ یا 33 کروڑ سے نیچے قرض لیا ہے تو پھر ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے۔ اب سوال ہوتا ہے یہ مولوی صاحب وہاں بیٹھ کے بحرین میں IOFI میں بیٹھ کے بول دیے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ شرعاً کوئی دلیل ہے؟ کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جی حضرت۔
ارے یار یہ دور میں 2022 میں ڈیجیٹل انڈیا میں بیٹھ کے یہ سوال کرنا خود غلط ہے. آج کل ایسے اپلیکیشن سے ٹھک 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 کر کے آدمی کیا کر سکتا ہے. ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو کسی بھی کمپنی کا کہ بھئی اس کے پاس ڈیٹ کتنا ہے اور ایسٹ اس کا کتنا ہے, ریشو نکال کے دے دیتے ہیں. اس کے بارے میں اور تفصیل سے بتاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو علماء نے لکھا ہے کہ 33% سے کم یعنی 1/3 سے کم ہو تو پھر ایسے کمپنی کا شیئر لینا جائز ہے. اب سوال کرتے ہیں لوگ علماء سے کہ بھئی یہ مولویوں کو کیا ہو گیا, یہ 33% کہاں سے بتا دی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی میرے پاس مال ہے, کیا میں سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں؟ سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا کیا آدھا کر دوں؟ کیا کر دوں؟ آدھا کر دوں؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر کہا کیا 1/3 کر دوں, 1/3 کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا 1/3 ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. الثلث والثلث کثیر. لہذا اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے کہا چونکہ آج ہم ایسی معیشت میں ہیں جہاں پر 100% اسلامک حساب سے چلے نہیں چل سکتے. آج مسجد کے ٹرانزیکشن بھی کسی نہ کسی طرح سے بینک کے ساتھ منسلک ہیں, ہے نہیں ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے بھئی آپ کا پیسہ مسجد کا بینک میں رکھنے کی؟ بھئی کیسے ہوگا؟ حفاظت کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حد تک کیا ہوتا ہے, انوالومنٹ ہوتا ہے. لہذا ایسی صورت میں علماء نے خاص طور سے ایوفی کی جو باڈی ہے جس میں ماشاءاللہ دنیا بھر کے بڑے بڑے عالم علماء دین ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی بڑی کمپنی ہے اور اس کا جو ڈیٹ ہے, اس کا جو قرض ہے باہر سے جو اس نے سود پر لیا ہے 33% سے کم ہو تو جائز ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت, تھوڑا زور سے جی آسان کر لیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی 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 بھائی انٹرسٹ کیا لیتا, مطلب پروفٹ کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں تو پھر اگر انٹرسٹ زیادہ بھرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے پیسہ زیادہ لیا ہوگا. جی جی یہی تو ہے, اسی لیے تو کہا کہ اگر کمپنی باہر سے کسی بھی وجہ سے لے, رولنگ کے لیے لیے یا ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے لیے یا مینٹیننس کے لیے لیے, کسی بھی مقصد کے لیے لے تو اس کا جو ریشو ہے 33% سے کم ہوگا تو پھر لینا جائز ہے. جی حضرت, میرا کنسٹرکشن کیمیکل کا بزنس ہے. آپ ہے نا اس کیا آؤٹ آف ٹاپک نہ ہو, اسی میں رہیں. ہاں جو بلڈنگ میں جا کے 7 بار جاتے ہیں تب نیگوشیشن میں بیٹھتا ہے, لیکن کسی نے بتایا کہ 3 بار سے ادھک جانا تھوڑا یقیناً طور پر ویسا ہے. بے شک یہ جو سوال ہے نا آؤٹ آف ٹاپک ہے, ابھی جو شیئرز کا چل رہا ہے اس سے متعلق پوچھے ورنہ سب کے ذہن سے چلے جائے گا. جی وہ میں آگے آ رہا ہوں, میں انٹراڈے ٹریڈنگ کے بارے میں آگے آ رہا ہوں. جی شہر سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا لیز پراپرٹی کے ریلیٹڈ بھی ہے جو سوال. نہیں اس کے یہ ٹاپک ختم ہونے دیں, کیونکہ ایک چیز چل رہی ہے شیئرز کے بارے میں, دوسرا ریئل اسٹیٹ کو یا دوسرے کو لائیں گے تو ذہن سے چلے جائے گے. تو تیسری چیز جو میں نے بتائی, پہلے سن لیں پورا.
پہلے ختم ہونے دیں. تو تیسری چیز میں نے بتائی کہ 33% سے کم ہو. اور اسی طرح بعض مرتبہ جو اس کا جو ایکسس پیسہ ہوتا ہے, سرپلس پیسہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتی ہے کمپنی, بینک میں رکھتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو سود ملتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو سود ملتا ہے. اب یہاں پر بھی شریعت نے کہا کہ بھئی کتنا رکھے اور جس کی وجہ سے کتنے % سود کو ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایوفی نے کہا کہ اس کا جو کمپنی کی ٹوٹل پروفٹ جو ہوگی, اس پروفٹ میں سے مثال کے طور پر 100 روپے پروفٹ ہے اور 5 روپے سے کم نان حلال انکم ہے, تبھی اس کمپنی کا شیئرز لے سکتے ہیں, تبھی اس کمپنی کا شیئرز لے سکتے ہیں. اب یہ جو کہہ دیا کہ 5% سے کم ہو لے سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جب ڈیویڈنڈ ملے گا تو وہ سارا کا سارا ڈیویڈنڈ آپ استعمال کریں, نہیں, بلکہ جتنے % تک کمپنی نان حلال انکم ارن کی ہے اتنے فیصد نکال کے بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا, بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایسی کمپنیوں سے معاملہ مجبوراً کیا جا رہا ہے, لہذا جو انویسٹر ہے, جو شیئر خریدنے والا ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اینول جنرل میٹنگ میں اس کے خلاف آواز اٹھائے اور کہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, میں اس سے راضی نہیں ہوں. تو اس کی وجہ سے بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہ انسان اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا. جی حضرت. جی سر, اس سے ریلیٹڈ ہی تھا, جیسے ٹیکس پلاننگ کے لیے میوچل فنڈز لیتے ہیں, جی, اس میں بھی اباؤٹ 20% جتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کال منی اور بینکنگ انسٹیٹیوشنز میں انویسٹ تھوڑا رہے, یہ شیئر ختم ہونے دیں. اس نے کہا کہ میوچل فنڈ بعد میں آئے گا. سر اس میں جیسے کہ 60-70% حلال انہوں نے انویسٹ کر دیا, باقی 20% ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بینکنگ انسٹیٹیوشن کو دیا, ہاں, اور 3 سال کے بعد اپنے کو جو انکم آ رہی ہے تو پھر اس کے اندر ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے ابھی دیکھیے, ابھی بہت جلدی کر دیا, میں تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں, یہاں آؤں گا میں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, تو اسی لیے جیسے آپ تک سمجھ میں آئی بات کہ کن کمپنیوں کا شیئر خریدنا جائز ہے. اب ہم ہندوستان میں ہیں, ہمیں کون بتائے کہ بھئی کون سی کمپنی کا شیئر خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ کون آڈٹ کر کے بتائے گا؟ انڈیویجول پرسن جو 5,000 10,000 25,000 جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے شیئر مارکیٹ میں, اس کو کیسے پتا کہ وہ کسی بڑی کمپنی کے جیسے ماروتی سوزوکی ہے اس کمپنی کے ٹوٹل اسٹس کو دیکھے, اس کے ڈیپتھ کو دیکھے, اس کے نان حلال انکم کو دیکھے؟ تو اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ اس کے لیے سولوشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ انڈیا کے اندر 2 بڑی بڑی باڈی ہیں جو کیا کرتی ہیں, وائٹ لسٹنگ کر کے بتاتی ہیں, شریعہ اسکریننگ کر کے بتاتی ہیں کہ آپ فلاں کمپنی کے شیئر خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں. اس میں سے ایک کمپنی تاسیس ہے جو بامبے بیسڈ ہے, تقوی ایڈوائزری شریعہ انویسٹمنٹ سولوشن, اور دوسری ہے اسلامکلی. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس ایسے پروفیشنلز ہیں جو ساری کمپنیوں کو اسکرین کر کے بتاتے ہیں کہ جو شریعت کا کرائٹیریا علماء نے جو یہ کیا ہے, ڈیفائن کیا ہے, اس کے اعتبار سے اس کمپنی کا شیئر لینا جائز ہے. لہذا اب اگر کوئی بندہ انڈیویجول پرسن کسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا بیچنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرے, وہاں سے لسٹ لے. کہاں سے؟ تاسیس سے لسٹ لے. انڈیویجول کیپیسٹی میں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا اس کے پاس نالج نہیں ہے, اتنے سافٹ ویئر نہیں ہے, اتنا اس کے پاس کیا نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے انفارمیشن لے کے, لسٹ لے کے اس کے حساب سے کیا کرے گا, انویسٹمنٹ کرے گا. اب سوال ہوتا ہے, یہ تو شیئرز ہو گیا, میوچل فنڈ کیا ہے؟ میوچل فنڈ کیا ہے؟ میوچل فنڈ اور شیئرز کے درمیان بیسک فرق یہ ہے کہ میں یہاں احمد آباد سے سورت جانا ہے, مجھے احمد آباد سے سورت جانا ہے, تو میں نے کیا کیا, اپنی گاڑی چلا کے احمد آباد سے سورت گیا, لیکن پتا نہیں کہ بھی بیچ میں گھڈے ہیں, کیسے ہیں, کیا ہے, کس روڈ سے جانا ہے, کون سا روڈ بلاک ہے, مجھے نہیں پتا. تو میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں؟ لے سکتا ہوں, میری گاڑی ہے, میں چلا کے جاتا ہوں. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ اتنا رسک کیوں لوں, میں کسی پروفیشنل ڈرائیور کو ہائر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کریں, احمد آباد سے سورت لے جا کے چھوڑ دیں, وہاں سے پھر واپس لا کے چھوڑ دیں, آپ کو پر ڈے اتنی میں آپ کو کیا کروں گا, فیس دوں گا. یہی فرق ہے میوچل فنڈ کے اور شیئرز کے درمیان.
म्यूचुअल फंड के अंदर एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि जैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे इन्वेस्ट करने के लिए मुझे नहीं पता कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से नफा होगा या नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े गुरु होते हैं ना, जो फाइनेंस गुरु, उनको मालूम होता है, एनालाइज करते हैं उनकी नॉलेज के हिसाब से कि किस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, और कंपनी की वैल्यू वगैरह जो बढ़ती घटती है मुल्की हालात की वजह से, आलमी हालात की वजह से, जीडीपी की वजह से, ये सारी चीजों का उनको इल्म होता है। जो फंड मैनेजर होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो उसमें से म्यूचुअल फंड में से एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है कि मिसाल के तौर पर 50 आदमी ने हजार रुपए दिया, 50 आदमी ने हजार रुपए दिया, तो 50,000 रुपए जमा हो गए। अब एक एक बंदे ने जो 1000 दिया वो खुद भी चाहे तो शेयर ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन उसको रिस्क है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके लिए क्या कर दिया, फंड मैनेजर के पास दे दिया। अब ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपनी सवाबदीद पर बजाय एक शेयर में इन्वेस्ट करने के एक पूल बना के मल्टीपल कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर में नफा हुआ, हो सकता है दूसरे कंपनी के शेयर में नफा कम हो, किसी कंपनी में नफा ही ना हो, किसी कंपनी में नुकसान हो, तो इसकी वजह से बैलेंस रहता है। अब यहां पर सवाल यह है कि हम बहैसियत मुसलमान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहां पर वही क्राइटेरिया आएगी जो क्राइटेरिया शेयर्स में बताई गई। अगर उन कंपनियों के शेयर्स को मिलाकर एक फंड बनाया गया है जो शरिया कंप्लायंट है, अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है, तो 3 म्यूचुअल फंड है। एक है टाटा एथिकल फंड, दूसरा टॉरस एथिकल फंड, तीसरा निपॉन इंडिया शरिया 20। ये लोग क्या करते हैं, इसके शरिया स्कॉलर्स हैं। टाटा म्यूचुअल फंड की जो शरिया बोर्ड है उसमें मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब हैं, जो इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन के शरिया एडवाइजर हैं, इंग्लैंड के हैं, माशाअल्लाह वो खुद प्रोफेसर हैं, आलिम दीन हैं, दारुल से फारिग हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि सारी चीजों की निगरानी करके उनको सर्टिफिकेट देते हैं। अब हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर म्यूचुअल फंड को देखें कि ये म्यूचुअल फंड जायज है नाजायज है, इसके चक्कर में ही ना पड़े कि ये 20% बैंक का इसमें लगाती है, 30% डेप्ट में लगाती है, 40% इसमें लगाती है, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड है उसमें लगाएं। क्लियर? एक क्वेरी जो आपने अभी बात किया टाटा शरिया फंड, एक क्वेरी वो तो क्लियर हो गई, वो तो फिर कितने साल से इसमें भर रहा हूँ जी। उसके बाद कितने साल से मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यानी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको जो बड़ा किसी को मालूम नहीं है, सबसे पहले जो प्राइवेट ट्रेडिंग जो शरिया मना कर रही है, करते हुए देखे प्राइवेट ट्रेडिंग किसी आलिम के पास ही जाके जो इकोनॉमी नहीं जानता उनको बताएगा आपको कि कहाँ बना है, बस इसके पहले करोगे। जी जी, इसीलिए बेहतर यह है, जैसे मैंने बताया ना, ये सारे चक्कर में पड़ने के लिए। और दूसरी चीज एक बात बता दूं, ये जो तासीस है या इस्लामिकली है वो सिर्फ शरिया को देखेंगे। अब एक आदमी ने क्या कहा, हमारे पास एक आदमी आया, आके कहा मौलाना आपने कहा था कि भाई जो शरिया कंप्लेंट शेयर्स में है उसमें लगाना जायज है। मैं लगाया, 1000 का शेयर 800 हो गया। कैसे मुफ्ती लोग हैं आप? अरे भाई पागल है, मुफ्तियों का काम शरीयत देखना है या बिजनेस एनालिसिस करना है? ये तो आपकी सवाबदीद पर मुनहसिर है, आपको अल्लाह ने अकल नहीं दिया। हम तो ये बताएंगे कि ये सामान जायज है कि नहीं जायज है। अब इस सामान पर नफा होना नुकसान होना ये तो उसकी क्या है, हालात के हिसाब से शेयर बढ़ता भी है घटता भी है। इसके लिए पहले ये बात जहन में रख लें कि भाई कह दिया म्यूचुअल फंड में से माशाअल्लाह टाटा एथिकल फंड। वैसे आम तौर से अल्लाह का एहसान है कि जब बंदा शरीयत पर चलता है तो उसमें नुकसान जाहिरी एतबार से हो भी, लेकिन नफा ज्यादा होता है। और उसके बारे में मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी कंपनी की मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूं। जी जी हजरत, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। हाँ हाँ जी जी, इसके लिए कहता हूं ना, आप उस चक्कर में ही ना पड़े। बेहतर यह है कि तासीस से ले ले।
جی جی تاسیس سے لے لے، وہاں سے آپ کو مل جائے گی، لیکن تاسیس سے لینے کا مطلب مفتی صاحب کا مفت کا فتویٰ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بھئی فتویٰ اور اس پر پیسے، لا حول ولا قوہ، حالانکہ علماء نے اس کو بھی جائز لکھا ہے۔ کیوں؟ کتابت فتویٰ سے اجرت لینا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جس کے اوپر اسلام کا نام لگ جائے اس کا مفت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاسیس بھی آپ کو دے گی تو اس کے سبسکرپشن چارجز لے گی، اس کے لیے آدمی رکھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، سافٹ ویئر لینا پڑتا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو اگر حلال ہی کمانا ہے تو صحیح طریقے سے کرے۔ اور ایک دوسرا سوال عام طور سے یہ جو کہتے ہیں نا بھئی شیئرز کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں، اب سوال یہ ہے ٹیکنیکلی کہ کون بندہ شیئر مارکیٹ میں کودے؟ کون کودے حضرت؟ کون ٹریڈنگ کر سکتا ہے؟ 18+ والا؟ واہ یار، شادی کر سکتا ہے تو کیا ٹریڈ نہیں کر سکتا؟ یہ 18+ والا اچھا جواب دیا، کس نے دیا یار؟ شادی نہیں ہوئی شاید اس کی۔ کون کر سکتا ہے؟ اس میں تاجر حضرات ہیں یہاں پر، کون کر سکتا ہے؟ جی جس نے سیکھا ہو۔ باپ رے باپ، جس نے سیکھا ہو۔ ہاں جی حضرت، بالغ جی، ابھی تو اس نے کہا کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے جواب، جس کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہو، ایکسٹرا اماؤنٹ ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں 50,000 ہی ہے، اس کو لے جا کے شیئر مارکیٹ میں گھسا دیا، اور گھسانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی شیئر مارکیٹ میں نقصان ہو گیا۔ مولویوں کی بات مت مانو، پورا جوا ہے، کہتے ہیں جوا ہے۔ کیوں کہ نقصان ہو گیا، اگر وہی نفع ہو جائے اللہ جزائے خیر دے مولانا۔ جی حضرت، اس کے لیے کہتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں وہی پیسہ لگائے جو اس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز سے، اور اگر کوئی ضروری اخراجات پیش آ جائیں تو اس کو ریکور کر کے جو سرپلس اماؤنٹ ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، اس کو لگائے۔ اور اسی طرح سے شیئر مارکیٹ میں لانگ ٹرم جو بندہ لگاتا ہے اسی کو پروفٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آج لگایا کل بڑھ گیا، گگو کی طرح گھورتے رہتا ہے، بھئی اوپر چڑھا نیچے چڑھا، اوپر چڑھا نیچے چڑھا، آ کے دیکھا کہ مؤذن صاحب سے پہلے نماز میں آ گیا۔ کیوں بھئی 3 دن سے چڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ نہیں ہے، شیئر کے لیے صبر چاہیے۔ شیئر کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے، کہ آدمی دیکھے بھئی وہ لوگ آپ کا پیسہ لیں گے، اس کو لگائیں گے، پروفٹ ہوگی، تبھی تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ شیئر مارکیٹ میں اگر ہم انٹراڈے ٹریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو سوئنگ ٹریڈنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے کون سا کیا؟ انٹرا کیا، سوئنگ کیا؟ سوئنگ کیا ہے۔ سوئنگ کیا، کیا ہے سوئنگ کیا؟ تھوڑا بتائیں کھڑے ہو کر۔ جی آج اگر میں نے آج شیئر خریدا تو اگر میں کل کے دن میں بیچ دوں یا ود ان 2 days بیچ دیتا ہوں، اس کو سوئنگ ٹریڈنگ کہیں گے۔ ہاں، اور آج ہی میں نے صبح مارکیٹ سٹارٹ ہوا 9 بجے اور میں نے 9 بجے شیئر خرید لیا اور تھوڑا والیوم زیادہ کوانٹٹی میں خریدا اور 11 بجے میں نے پرائس بڑھنے کے بعد بیچ دیا، تو اس کو انٹراڈے کہیں گے۔ جی، تو اس کے لیے اصول سن لیں، سوئنگ انٹراڈے، اس کے لیے کلی اسی بیٹھ جائے۔ کلی اصول یہ ہے، حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو تم فروخت نہیں کر سکتے، اس کو تم فروخت نہیں کر سکتے۔ اور سب سے پہلے جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ ٹریڈنگ کے لیے کتنے اکاؤنٹ چاہیے؟ ایک ہی اکاؤنٹ۔ با یار کیا ٹریڈ کرتے ہو تم؟ میرے خیال سے ہے نا وہ کوئی اوکٹا سیکس وغیرہ سے کر رہے ہوگے۔ وہ فوریکس ٹریڈنگ کا۔ ابے یار تم نے نا مجھے جو سوال کیا اس کا جواب دو۔ ٹریڈنگ کے لیے شیئر ڈیمیٹ اکاؤنٹ کتنے اکاؤنٹ چاہیے؟ 3 اکاؤنٹ چاہیے، ایک تو بینک اکاؤنٹ ہو، دوسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہو، تیسرا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ہو۔ اب یہ بندے نے ایک شیئر خریدا، مثال کے طور پر پیر کے دن شیئر خریدا، شیئر خریدنے کے لیے اس کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ذریعے ہی سے تو خریدے گا۔ اب شیئر جو پہلے تھا وہ فزیکل شکل میں ہوتا تھا، پیپر کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ پیپر کی شکل میں آتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں ٹاٹا کا شیئر 5-5, 10-10 روپے میں خرید کے رکھ کے مر گئے۔ دیکھا کہ بھئی بڈھا کچھ بھی نہیں چھوڑا، جب کوئی صفائی کی تو اندر سے 25 پیپر نکلے، وہ خوش ہو گیا، اللہ جزائے خیر دے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن خوانی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ ان کو جزائے خیر دے، قرآن اتنا بڑا، اور جو 25-25 میں لیا تھا آج اس کی قیمت 5-5 ہزار ہو گئی۔
تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, فزیکل شکل میں آپ کو پیپر کی شکل میں ملتا تھا, لیکن آج جو شیئرز ملے گا وہ فزیکل شکل میں نہیں بلکہ کس شکل میں ملے گا, ڈیجیٹل شکل میں. اور ڈیجیٹل شکل میں کہاں ملے گا, ڈی میٹ اکاؤنٹ میں. کس میں آئے گا, ڈی میٹ اکاؤنٹ میں. آج میں نے خریدا, پیر کے دن مثال کے طور پر میں نے خریدا, تو میرے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں کب آئے گا, T+2 کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, T+2, یعنی ٹریڈنگ ڈے +2 ڈے. پیر کے دن خریدا, منگل اور بدھ کے دن آئے گا. اب بدھ کے دن میرے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں آئے گا. تو جیسے پیپر کو ہم نے قبضہ کیا, اسی طرح سے ڈیجیٹل فارم میں قبضہ کب متحقق ہوگا, جبکہ وہ شیئر ہمارے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے, صرف ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونے سے نہیں. سمجھ میں آئی بات, ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں بھائی کہتے بھائی میرا پیسہ کٹ گیا, وہاں خرید لیا, بھائی تیرے پاس آیا کیا, ابھی آیا ہی نہیں نا. لہذا ایسی صورت میں ذرا بھلا بتائیے, صبح میں 9:15 بجے سے دوپہر میں 3:20 تک جو ٹریڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے درمیان میں صبح میں خرید کر بیچنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ سن لو یار, سب مفتی بیٹے ہیں, سمجھ میں آ گئی نا بات. کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ بھی آپ کی اونرشپ ہی نہیں آئی, آپ کی ملکیت میں ہی نہیں آئی, لہذا انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں. ایک دوسری وجہ ہے. کیا وجہ ہے بتائیں, جو ناجائز ہونے کی ایک دوسری وجہ ہے, دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے. ارے وہ نہیں یار, پیمنٹ کیا میں قرض دے کے لے رہا ہوں, کیا نہیں لے سکتا؟ ارے وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کو مارجن کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو 1000 روپے کے شیئرز لینا ہے, 200 روپے دیا, 1000 روپے کا شیئرز لیا. کیا میں نہیں لے سکتا, کپڑا لے رہا ہوں میں 1000 روپے کے, 200 روپے دیا, وہ کہتا ہے بیچ میں دلال کے میں آپ کو لے کے دوں گا, واپس مجھے کر دینا. آپ واپس تو کریں گے نا, کریں گے نا. میں جو پوچھ رہا ہوں, انٹراڈے ٹریڈنگ کے حرام ہونے کی ایک بہت اہم وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تو کہہ دیا نا, لا تبیع ما لیس عندک. جی اسپیکولیشن نہیں, وہ تو الگ ہے, سب میں اسپیکولیشن تو ہے, ایکچوئل ایک ریزن ہے. جی نہیں, وہ سب تو ٹھیک ہے, وہ اسی وجہ سے تو ملکیت نہیں آئی کہہ رہے ہیں, وہاں تو آ گیا. ایک اہم چیز ہے, میں جیسے بولوں گا جو انٹراڈے کیے سب کہیں گے ہاں مولوی صاحب کو کچھ تو معلوم ہے. کیا ہے؟ یہ جواب ہے, اسکوائر آف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسکوائر آف, یعنی 3:20 سے پہلے بیچنا لازم ہے. 3:20 سے پہلے واپس بیچنا لازم ہے. اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط, یعنی ایسی بے کرنا جس میں شرط ہو. اب یہاں پر جو انٹراڈے ٹریڈنگ میں کوئی بندہ کسی شیئر کو لیا, اس کے لیے پہلے شرط ہے کہ تم 3:20 سے پہلے بیچ دو, نہیں بیچو گے تو خود بخود بک جائے گا. اب ایک آدمی نے ان کی طرح سے کیا کیا, لے لیا, انٹراڈے ٹریڈنگ کر لیا. کیوں کہ بھئی 1000 روپے دے کے 10,000 کے شیئر کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں انٹراڈے میں. کیوں؟ اس میں مارجن کی فیسلٹی ملتی ہے, اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں, بھئی مارجن ملتا ہے. اب 10,000 کے اوپر نفع ہوگا تو کس کو ملے گا؟ 1000 روپے لگانے والے کو ملے گا. اب 9,000 روپے جو اس نے دلال نے دیا, اس کو کیا ملے گا؟ کمیشن ملے گا, ٹریڈنگ کا کمیشن ملے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بکرے بنے ہی, آپ بھی بکرا بنے. تو کیا کرتے ہیں, 90% دیں گے. کتنا فیصد دیں گے؟ 90%. اب 10,000 روپے کے شیئرز لے لیا, جیسے انہوں نے کہا 10 بجے لیا, ذکر کرتے بیٹھا, یا فتاح یا فتاح یا فتاح, اللہ دروازہ کھول دے کھول دے کھول دے. کھولا نہیں. کیا ہوا نہیں؟ بیوی پہ ناراض ہو رہا ہے, منحوس تیری صورت دیکھا تو دن ہی خراب ہو گئے. کیا کہہ رہا, تیری صورت دیکھا دن ہی خراب ہو. کچھ نہیں کھلا, 3:20 تک آٹومیٹک کیا ہو جائے گا, وہ بک جائے گا. اب لیا تھا کتنے میں؟ 10,000 میں. اب بکا کتنے میں؟ 10,000 کے بجائے 9,500 میں بکا. آپ کا جو دلال جس نے آپ پر صبح میں رحم کے وعدے کھائے تھے, قسمیں کھائی تھی, وہ کہے گا جناب عالی 1000 نہیں, آپ کو 500 ہی ملیں گے. کیوں
क्यों? कि आपकी जो ट्रेडिंग के ऊपर 500 का नुकसान चूना लग गया। ये होता है इंट्राडे। लेकिन हजरत अभी इंट्राडे में कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है कि 6 दिन तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में कहां कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है? ये तो नॉर्मल सेल में होता है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। हाँ यार, तुम कंफ्यूज मत करो मौलवी को ठकाने। इंट्राडे का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड का इंट्राडे का मतलब क्या है? जी हजरत, जी पहले इंट्राडे खत्म हो जाए। इंट्राडे का मतलब क्या है? कि भाई सुबह में 9:15 बजे से 3:20 तक के अंदर खत्म हो गया। अगर वो कैरी फॉरवर्ड का देता है या 6 दिन देता है, फिर वो इंट्राडे नहीं है, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेल हो जाएगा। जी हजरत, जी जी पहले इसको डेफिनेशन को समझें। शॉर्ट सेल कहते किसको हैं? शॉर्ट सेल का मतलब यह है कि आमतौर से बंदा कीमत के बढ़ने पर नफा कमाता है। कीमत के बढ़ने पर, मिसाल के तौर पर एक मोबाइल लिया, 2000 में लेके 2500 हो गया, बेच के नफा कमाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में कीमत के घटने पर नफा कमाता है, कीमत के घटने पर। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब ही यह है कि आप ऐसे शेयर बेचेंगे जो आपके पास नहीं है, ऐसे शेयर्स बेचेंगे जो आपके पास नहीं है। अब शेयर मार्केट का पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, भाई हिंदुस्तानी हुकूमत इतनी मेहरबान कैसे हो गई कि मेरे पास शेयर नहीं है, मैं कैसे बेच सकता हूं? भाई आपको शेयर मार्केट का सिस्टम इजाजत दे रहा है। आपको कौन दे रहा है? शेयर मार्केट का सिस्टम इजाजत दे रहा है। लिहाजा मैंने क्या किया कि सुबह में 10 बजे फला एबीसी कंपनी के 10 शेयर 100 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अब ये शेयर की कीमत क्या हो गई? शाम 3:20 से पहले 100 रुपए के बजाय 90 रुपए हो गई। 100 रुपए के बजाय 90 रुपए हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? खरीद लूंगा। खरीद लूंगा का मतलब हकीकत में शेयर्स नहीं खरीदता, बल्कि जो बेटिंग की है ना, उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मिल जाएगा। उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मिल जाएगा। ये तो खुला जुआ है। यहां ना तो शेयर बेचा जाता है। अब बेचा तो किसको बेचा? क्या बेचा? भाई मैं बेच दिया। हमारे यहां एक मिसाल मशहूर है। आदमी जा रहा था, शादी की दावत हो रही थी, देखा कि भैया बहुत भूख लग रहा, अंदर घुस गया। जो लड़की वाले थे, लड़के वाले थे, दोनों ने बात किया कि तो हमारा आदमी नजर नहीं आ रहा है। तो पूछा कि तुझको अंदर किसने छोड़ा? तो कहा मैंने खुद अपने आप को छोड़ लिया। अब जहां पूछेंगे कि भाई तुमने जो बेचा किसका बेचा? भाई बेच दिया। और शेयर मार्केट का सिस्टम भी कह रहा हां तुमने बेच दिया। अब शाम में जो शेयर सुबह में 100 रुपए में बेचा 90 रुपए हो गया, तो एक एक शेयर के हिसाब से 10-10 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर जो बेचा है ख्याल में, अगर वो शेयर की कीमत 100 से 110 हो गई, तो हर कहेंगे कि हजरत आप बेचे, खरीदे बाद में, पहले 100 रुपए दें। ठीक है, तो यहां तक खत्म कर ले। क्लियर? शेयर्स का तो क्लियर हो गया ना। इसी तरह से इंट्राडे का भी हो गया। जी हजरत, जी डीमैट अकाउंट में आने को कहेंगे। आप आलिम हैं? आलिम नहीं है। तो अगर आलिम होते तो कल के प्रोग्राम में शरीक होते तो और तफसील से आती। क्यों टेक्निकली क्यों नहीं होगा? अब यहां उतना बड़ा करेंगे तो कहेंगे कि भैया खत्म करो। तो इसके लिए इतना समझ जाए, कब्जा कब मुतहक्कक होगा, कब्जा कब समझेंगे, ओनरशिप कब समझेंगे? जबकि हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाए। और डीमैट अकाउंट में कब आएगा? T+2 के हिसाब से। लिहाजा उसके बाद आप बेचना चाहे तो बेचे, कोई मसला नहीं। जी हजरत, जी होल्डिंग मतलब? हां बेच दिया, वापस कैसे खरीदेंगे? आपने जो बेचा है, आपको क्या वो पैसा रिसीव हो गया?
وہ ڈیجیٹلی کس میں ہوتا ہے؟ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے گا پیسہ. بینک اکاؤنٹ میں کب آتا ہے؟ T+2 کے حساب سے آئے گا. یعنی کوئی ایک سیل کمپلیٹ نہیں ہوئی, اسی لیے تو منع کرتی ہے شریعت. یہ کہتی ہے کہ بھئی پھر فساد ہو جائے گا. شریعت کی جو باتیں ہیں ایک ایک بات کے اندر دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جی 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 حضرت کس کو بیچا؟ مثال کے طور پر یہ موبائل بیچا, یہ جو ٹرانزیکشن کمپلیٹ کب ہوگا وہ اس کو قبضہ کر لے, آپ اس کے پیسے پر قبضہ کر لے, بیچ میں ہی ہے راستے میں پھر کھینچ لیں گے کیا؟ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے جی جی. ان کو بھی کہیں سوال کریں. جی بھئی شارٹ ہی نہیں ہے, وہ تو سیل ہو جائے گا. شارٹ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بیچنا پھر خریدنا, پھر تو وہ ایک نارمل سیل ہو جائے گا. ہاں ہاں دیکھیے ٹیکنیکلی آپ کا سوال ہی مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. شیئر مارکیٹ کا سسٹم میں پاسبل نہیں ہے. آپ ایک خیالی سوال کر رہے ہیں, اگر ایسا ہوگا تو تب کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ شیئر مارکیٹ کا جو سسٹم ہے, وہ سسٹم شارٹ سیل کہتا ہی اس کو ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بیچیں, اگر ہے تو پھر گویا کہ نارمل سیل ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے, بعد میں پوچھ لیں تفصیل سے. جی حضرت جی خود کا مال بیچا ہے لیکن ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوا کیا؟ بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سامان دیا, پیسے پر قبضہ کر لیا. یہاں پر جو صبح میں بیچا آپ نے, کیا سامان ڈیلیور ہو گیا؟ آپ نے پیسے پر قبضہ کر لیا. وہی تو سوال کیا تھا انہوں نے. نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے T+2 کے حساب سے شیئر ڈیلیور ہوتا ہے, اسی حساب کے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. گویا کہ بیچ میں ہی پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں, کہاں جا رہا جلدی آ کر کے. درست نہیں ہے بھئی, وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی نا, ٹرانزیکشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی بھئی یہ تو شیئر مارکیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, سٹاکس کا. ہاں سٹاکس کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی بھئی یہ تو دو کانٹریکٹ الگ الگ ہوئے. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک شیئرز کو آپ نے بیچا, اس کا قبضہ بعد میں آئے گا. اس کا قبضہ آئے گا نہیں آئے گا وہ بعد میں آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پیسے میرے پاس ہیں سرپلس اماؤنٹ, اس سے خریدنا. اسی پیسے سے کیسے خرید سکتے ہیں ٹیکنیکلی؟ نہیں ٹیکنیکلی کیسے خرید سکتے ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا ہی نہیں تو انسفیشینٹ بیلنس دکھائے گا. ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں ریفلیکٹ ہوگا, آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ریفلیکٹ ہوگا. آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے گا نا. تب کب آئے گا؟ بس خلاص معاملہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسپیکولیشن ہی کی طرح ہے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہی نہیں, بیچ میں ایک آدمی کو بات کر لیا کہ دیکھ بھئی میرے پیسے میں اکاؤنٹ آنا ہے, آ رہا ہے, آن دی وے, کیا ابھی ہم دوسرا کر لیں؟ یہ تو ایک جوا ہو جائے گا, اس میں حقیقی بے کی شکل نہیں ہوگی. یہاں پر شیئرز کے اندر جو نفع کو جائز کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کے حقیقی چیز کو بیچ کے اس کا نفع کمانا, ورنہ تو یہ اسپیکولیشن کا دروازہ کھول دے گا. جسٹ نہیں ہے تو دوسرے پیسے سے خریدے, کیا مصیبت ہے, کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ دوسرے پیسے سے خریدے. ہاں بھئی سیل کا ٹریڈ ہو گیا, پیسہ آنا اور شیئر اس کے پاس جانا, گیا نہیں نا, اس سے پہلے کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاں بیچ دیا.
ہاں بھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد لے سکتے ہیں. اسپیئر پیسہ نہیں, آپ نے جو بیچا ہے اس کو ڈیلیور ہی نہیں ہوا نا, کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی نا. فرسٹ کانٹریکٹ از انکمپلیٹ کانٹریکٹ. T1 ہو گیا ہے. یہ جو سوال ہے نا بہت بڑھیا سوال ہے, کہاں ہو گیا ہے T1 ذرا دکھائیں. کس میں؟ کچھ کمپنی میں اپڈیٹ ہونے کا وعدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. وعدہ کرنا اصل ہے, اصل کام کرنا اصل ہے. جیسے کوئی آدمی کہے میری چاچی کی مونچھیں ہوتی تو چاچا بلاتا, مونچھیں آئے بعد میں بلائیں. یہ معاملہ ہو جائے پھر مولوی صاحب سے فتوا پوچھے, کنفیوز نہ کریں. لوگ کہتے نہیں حضرت آج کل کا جو سسٹم ہے, ہماری فائنانس منسٹری نے بھی کہا, سیبی نے بھی کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ T+2 کے بجائے T+1 کریں. کر دیں پھر ہم اپنا فتوا بدل لیں گے. بارڈر میں دکھاتے ہیں, بارڈر میں ہی رہیں. ابھی پورے کلی طور پر حکم نہیں دیا جائے گا. جس شیئرز کے لیے ہے اس شیئرز کو دیکھیں گے کیا وہ شیئرز خریدنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. آپ ہی پوچھ لیں گے, دوسروں کو بھی موقع دیں حضرت. جی 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 ہاں ادرس میں مطلب ہاں ہاں ادرس میں تو بہتر یہ ہے کہ اتنا پرسنٹ نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. وہ آپ کو چکر لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے شریعہ اسکالر بیٹے ہیں, انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. کچھ گڑبڑی ہوگی تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے. آپ اتنا زیادہ گھسنے کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے جی حضرت, آخری سوال ختم کر لیں گے. جی جی وہ دے گا. آپ رکھ لو. تو گویا کہ وکالت ہے کہ بھئی گویا کہ آپ پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے. ہاں ہاں کیوں دیتا ہے 80 روپے؟ آپ اس سے پوچھیں کہیں گڑبڑ ہو جائے. ہاں ہاں دے دیتا ہے. آرام سے خریدے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے تو آپ لینے میں کیا حرج ہے. ہاں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے اور آپ اس سے کسی ٹیگ شیئرز کو خریدنا چاہے خریدے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اکثر جو سوال ہوا کہ اسی شیئر کو بیچا, اسی شیئر کو خریدنا, کبھی ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تو مناسب نہیں ہے. جی حضرت تھوڑا زور سے کرے, 1 منٹ. جی بینک جاب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ فہم سوا. یعنی سود کا کھانا, سود کا کھلانا, اس پر گواہ بننا, اس کی کتابت کرنا, اس کی کتابت کرنا, چاروں کی چاروں چیزیں ناجائز ہیں. البتہ اگر کوئی بندہ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے چپراسی کی نوکری کرتا ہے بینک میں, کس کی؟ چپراسی کی. ٹی بوائے کی نوکری کرتا ہے, جائز ہے. کیوں کہ اس کا جو انوالومنٹ ہے ڈائریکٹلی سود کی لکھنے کے ساتھ, گواہ بننے کے ساتھ نہیں ہے. اگر وہ بینک کے انٹرنل کام میں جیسے کہ آڈٹ ہے, اکاؤنٹنگ ہے, اسی طرح سے لینا دینا ہے تو پھر درست نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال اٹھایا. کہہ رہے ہیں کہ دوسرے علماء فتوا دے رہے ہیں کہ یہ مسلم حکومت نہیں ہے, جائز ہے. بھئی مسلم حکومت نہیں ہے, اور سود جس گناہ کو اللہ نے کہا اللہ اور رسول کے ساتھ لڑنا, جب یہ جائز ہے
اس کے بعد میں نہیں کہوں گا بھئی کون سے علماء نے کہا, ان کی اتھینٹیکیشن کیا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے مسئلوں میں جب حرام اور حلال مل جائے, بعض علماء حرام کہتے ہیں, بعض علماء حلال کہتے ہیں, ترجیح حرام کو ہوگی, حلال کو نہیں ہوگی. نہیں, میں اس لیے اچھا کیا سوال, کیونکہ آپ کے حساب سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے. جی حضرت. جی فیوچر اور آپشن, ماشاءاللہ بہت بڑھیا سوال کیا. پہلے فیوچر کیا ہے وہ بتائیں تھوڑا, آپ نے کیا ہوگا. مثال کے طور پر ABC کمپنی کے شیئر کی قیمت آج 100 روپے ہے. ایک مہینے کا فیوچر کرتا ہوں. ایک مہینے کا فیوچر مطلب آج کی تاریخ کیا ہے, 4 نومبر. 4 دسمبر کو میں بیچ دیا, یہ کہتے ہیں فیوچر. اب یہ جو فیوچر ہے آج کے حساب سے بیچتا ہے. مثال کے طور پر آج جو 100 روپے ہیں, اگلے مہینے 4 تاریخ کو 100 روپے میں بیچوں گا. اگلے مہینے 4 تاریخ کو یہ جو شیئر ہے اس کو 100 روپے میں بیچتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فیوچر. اب فیوچر کے اندر ہی آپشن آتا ہے. ایک ہوتا ہے بائی آپشن, ایک ہوتا ہے سیل آپشن. اب یہ جو شیئر ہے 100 روپے کی قیمت کا, ہو سکتا ہے اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک 110 ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک 90 ہو جائے. اب کیا کرتا ہے جو بیچنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تم کو آپشن دیتا ہوں خریدنے کا, چاہے تو خریدو چاہے تو نہ خریدو. اب یہ جو خریدار ہیں کس صورت میں خریدیں گے؟ 100 روپے کے شیئر کی قیمت اگر 110 ہو گئی تو 100 روپے میں خریدیں گے, یا 90 ہو گئی تو 100 روپے میں خریدیں گے. 110 ہوگی تو 100 روپے میں خریدیں گے, کیونکہ پہلے سے معاملہ ہو گیا نا, آج کے ریٹ کے حساب سے طے کیا, اور اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو اس دن کے ریٹ کے حساب سے اس شیئر کی قیمت 110 ہو گئی. تو کس کے لیے چاندنی ہو گئی, آپ کے لیے یا بیچنے والے کے لیے؟ خریدنے والے کے لیے یا بیچنے والے کے لیے؟ خریدنے والے کے لیے. کیوں کہ 110 کے شیئر کو 100 روپے میں خرید رہا ہے. 110 کے شیئر کو 100 روپے میں خرید رہا ہے. اس کے بالمقابل الٹا دیکھیں کہ اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو 90 روپے ہو گئی شیئر کی قیمت, تو آپ کتنے میں خریدیں گے؟ 100 روپے میں خریدیں گے. گویا کہ 10 روپے لاس کر کے خریدیں گے, 10 روپے لاس کر کے خریدیں گے. اب اس کے لیے بیچ میں کیا کرتے ہیں, میں مثال کے طور پر بیچتا ہوں شیئر, تو میں کیا کہتا ہوں, آپ کو میں آپشن دیتا ہوں شیئر کے خریدنے کا, چاہے خریدیں چاہے نہ خریدیں. تو آپ کیا کریں گے کہ وہ شیئر جو 100 روپے کا ہے 110 ہو گیا, پھر تو الحمدللہ بول کے خریدیں گے. اگر 90 ہو گیا تو الحمدللہ بول کے چھوڑ دیں گے. یہ جو آپشن ہے اس کی میں فیس لوں گا, اس کی میں کیا کروں گا, فیس لوں گا. تو یہ جو کیا ہو گیا کہ میں بچا کے رکھوں گا اس شیئر کو اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک. اگر خدا نہ خواستہ اس شیئر کی قیمت بڑھ گئی تو آپ کیا کریں گے, چونکہ آپ نے پیسہ دے کے مجھ سے آپشن لیا ہے, لہذا آپ اپنے آپشن کو استعمال کر کے اس چیز کو کیا کریں گے, بائی کر لیں گے. اگر آپ کو دیکھا کہ وہ 100 روپے کا شیئر جس پر معاملہ ہوا تھا 90 روپے ہو گیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, مجھے تو آپشن ہے نا, میں نہیں خریدتا, میں نہیں خریدتا. کیوں نہیں خریدتا, کہ میں نے آپشن لیا ہے, آپ سے خریدنے کا آپشن لیا ہے, پیسے دیا ہے, اور یہ جو پیسے دیتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ جو دے رہا ہے کس کے عوض میں دے رہا ہے, یہ حق کے عوض میں دے رہا ہے, اور بطور حق کے عوض لینا جائز نہیں. کلیئر؟ تو ختم کر لیں بھائی, بعد میں ایک کام کریں, انشاءاللہ ایک کنسلٹنسی فرم بنا دیں گے, آپ حضرات اس کو لکھ کر کے ای میل کر دیں یا مولانا کے پاس دے دیں, انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ابھی 10 ہو گیا. جی حضرت. وعلیکم السلام. مدعے کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں, GST اور بہت ضرور, جلدی کر لیں. انڈر انوائسنگ کر سکتے ہیں مولانا. بہت بڑھیا سوال کیا. یہ جواب اگر دوں گا نا یقیناً مجھے اگلی مرتبہ نہیں بلائیں گے. انڈر انوائسنگ کیا ہے؟ انڈر انوائسنگ یہ ہے کہ 100 روپیز کا مال 100 روپیز کا میں ان کو بیچ رہا ہوں, 100 روپیز کیش
कह के बात तय होगी, लेकिन इनवॉइस बना रहा हूँ 70 रुपए का, 70 रुपए का, मैं बचा रहा हूँ कि भाई मेरा 7.5 रुपया बच जाए। 7.5 रुपया, सॉरी 18 ये 30% बच जाएगा। 5.25 रुपए किसके बच जाए? गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के बच जाए, आपके बच जाए? गवर्नमेंट को लॉस है। गवर्नमेंट को लॉस है। अब सवाल यह है जीएसटी क्या है? ये तो गवर्नमेंट टैक्सेस है। आप टेक्निकल जवाब दें मुझे, गवर्नमेंट टैक्सेस ये आम जवाब दें, आप काम करते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? कौन बोलता है? देखेंगे इतना बड़ा मजमा, भाई अहमदाबाद ये तो ताजिरों की बस्ती है यार। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? इनपुट माइनस आउटपुट जीएसटी है। इनपुट माइनस आउटपुट जीएसटी टैक्स है। मिसाल के तौर पर ये जो कह रहे हैं कि मैं 100 रुपए का सामान बेचा और मैं क्या कर रहा हूं, 70 रुपए की जीएसटी डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? कोई अल्लाह वाला नहीं डालता जी। मैं क्वेश्चन ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं बिल बना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये माइक में 100 रुपए में आपको बेच रहा हूँ। हाँ, ये बिल मैं आपको दूंगा 70 रुपए का जी। 30 रुपए आप मुझे कैश दे दीजिए। हाँ आपने भी ये समझ के ही काम किया है जी, लेकिन ये गवर्नमेंट के एंगल से सही नहीं है। ये कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए उसूली जवाब पहले सुन लें। उसूली जवाब यह है किसी भी चीज के शरिया कंप्लाइंट होने के लिए जरूरी है कि वो लीगल कंप्लाइंस हो। अगर लीगल कंप्लाइंस नहीं है तो फिर वो शरिया कंप्लाइंस हो ही नहीं सकता, यानी उसको जायज का हम फतवा दे ही नहीं सकते। ठीक है। और दूसरी चीज, आमतौर से जीएसटी क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं ताजिर हूं, मैंने क्या किया, माल खरीदा बाहर से, खरीद कर मैं उसको प्रॉफिट रख के बेचूंगा, प्रॉफिट रख के बेचूंगा। अब यहां पर खरीदते हुए मैं जीएसटी अदा करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। मिसाल के तौर पर एक कच्चा सामान खरीदा और उसकी जीएसटी आई 12%। 1 लाख का माल खरीदा, 1,12,000 रुपए दिया और ये जो मैंने पे किया है इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। अब इस 1 लाख रुपए के माल को मैंने डेवलप किया, डेवलप करके 2 लाख का बना दिया। अब बना के मैं जब उसको कंज्यूमर को बेचूंगा तो 12% के हिसाब से बेचा या कितने 12% के हिसाब से बेचा तो कितने % जीएसटी लूंगा मैं? 12%। कितना 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 जीएसटी आएगा? 2,24,000। अब हुकूमत कहती है जनाब आली आपने जो प्रोटेस्ट किया ना वो अनजाने में किया था, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। क्या कहती है? आपका जो इनपुट जीएसटी है 24 के 24 रुपए हमें ना दें, आप अपने इनपुट जीएसटी को माइनस करके बकिया 12 रुपए दे, काफी है। अब उसमें कहते हैं हजरत ये तो जीएसटी जुल्म है। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर 2 लाख के माल को 3 लाख का बनाने के चक्कर में, यहां पर हकीकत में क्या होता है, 2 लाख के माल को 3 लाख का बचाने चक्कर में लालाजी किस्म के ऑडिटर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई एक फेक इनवॉइस बना के दो। वो क्या करता है, एक बोकस कंपनी, हमारे इलाके में एक इलाका है बहुत मशहूर इलाका, वहां पर लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान के नाम में कंपनी बना ली। किसके नाम में? कब्रिस्तान के नाम में। जब इंस्पेक्शन के लिए आके देखा या तो मुर्दे हैं यार कंपनी। और आमतौर से आजकल जो है ना बहुत खदशा है, आप ले जाके उसको आधार कार्ड दें तो क्या करते हैं, जिराक्स करके एक कॉपी खुद रख लेते हैं जीएसटी बिल खोलने के लिए, जीएसटी रजिस्टर करने के लिए, और कहेंगे कि हो सकता है आपके इसमें कोई कोड आएगा तो थोड़ा बताना, थोड़ा आता। अब वो समझता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, इसके लिए क्या करता है, बता देता है, तो उसके नाम से भी अलग से क्या है, एक कंपनी डेवलप कर देते हैं। इस तरह से डेवलप करके यहां से जो 24,000 लिया उसमें से बकिया 12,000 क्या करना था, हुकूमत को देना था। अब क्या करते हैं कि इनपुट जीएसटी को बढ़ा के दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, 1 लाख पर 12,000 दिया था, कहते हैं कि मैंने 1 लाख नहीं 1.5 लाख का सामान लिया, 50,000 रुपए की फेक बिल बना लिया। और उसको क्या करते हैं, लीगलाइज करने के लिए आरटीजीएस करते हैं। क्या करते हैं, आरटीजीएस, और कहते हैं कि भाई नीचे से दे दो अपना कमीशन लेके। जो दलाल किस्म के जो होते हैं ना ऑडिटर्स, वो भी कहते माशाल्लाह, और उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ये तो बिल्कुल हराम है,
यहां पर दो लोगों को धोखा है। एक धोखा पब्लिक के पास से पैसा लेके उसको भी खा लिया, और दूसरा धोखा हुकूमत को दिया, जो कि शरअन नाजायज है। ये आप अलग से पूछ ले यार। 25 जी जी नहीं, दुरुस्त नहीं है। लीगली जायज है, लीगली रख सकते हैं आप। लीगली, मैं सवाल करता हूं, लीगली दुरुस्त है क्या? मैं पूछ रहा हूं लीगली कर सकते नहीं कर सकते? खलास, जवाब की सवाल जरूरत ही नहीं है। जो चीज लीगली नहीं कर सकते, शरअन भी नहीं कर सकते। मरीन इंश्योरेंस या कार्गो इंश्योरेंस ले सकते? मैं यहाँ से उदयपुर भेज रहा हूँ माल, जी कमोडिटी रिस्की है जी, ग्लास ब्लॉक भेज रहा हूँ, रास्ते में टूट हो सकती है, तो इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? देखिए, शरअन इंश्योरेंस के बारे में तो अदम जवाज का फतवा है। क्यों फतवा है? कि इसमें गरर पाया जाता है, अनसर्टेनिटी, सूद पाया जाता है, और इसी तरह से जुए की भी एक शक्ल होती है। लिहाजा बेहतर है कि ना लें। इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस पूछ रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस तो मतलब आप कह रहे हैं गुड्स इंश्योरेंस फिर ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस में आ गया? मतलब माल मैंने लोडिंग में चढ़ाया, हाँ, यहाँ से उदयपुर जा रहा है, हाँ, या बैंगलोर जा रहा है, जी, रास्ते में टूट हो सकती है उस गुड्स को, जी, तो सिर्फ उसी के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं? किसके लिए? गुड्स के लिए, मतलब माल का इंश्योरेंस? हाँ, माल के लिए। अगर टूट फूट गया तो उसको भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। कैसे करेगा? प्रूफ होगा कि भाई टूट फूट गया है। टूट फूट गया है, आपने कितना प्रीमियम बांधा? एक्चुअल जो यूएस था या जो हमने डिक्लेयर किया उस तरीके से इंश्योरेंस ले लिया। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, आपने कितनी प्रीमियम बांधा उस इंश्योरेंस को लेने के लिए? 4 लाख का टूट जाए तो 1200 रुपए इंश्योरेंस। 1200 रुपए इंश्योरेंस का। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? आपको 2 लाख 1 लाख रुपए देगी। आपने जो 12,000 बांधा है, वो 12,000 रुपए लेकर इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है? नहीं, अब देखिए, आपने सवाल छेड़ा है, सुने पूरा। वो जो 12,000 रुपए उसको लेके इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है? क्या करती है कि उसको ले जाके बैंकों में रखती है या सूद पे देती है, और उनका एवरेज होता है कि इस तरह से कितने लोग हमारे पास इंश्योरेंस कराएंगे। आपने मिसाल के तौर पर 10 मरतबा इंश्योरेंस कराया, तो कितनी मरतबा आपका सामान टूटा? 5.5 साल में एक भी बार नहीं टूटा। नहीं टूटा। इसका मतलब यह है कि जो 12,500 या 12,000 रुपए दिया, तो क्या कंपनी ने वापस किया आपको? क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा ने लिखा है कि इस तरह का इंश्योरेंस जायज नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं मौलाना? लाइफ इंश्योरेंस की भी इजाजत नहीं है। अच्छा, और मेडिकल इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस की भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा अदम जवाज का है। बाज़ उलमा ने कहा कि आज के सिदारियों में, जैसे जमीयत उलमा हिंद ने बेंगलुरु में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कहा कि फिलहाल आज के हालात के हिसाब से चूंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन हमारी राय वही है जो दारुल की राय है। क्यों? इसलिए कि आपके पास इंश्योरेंस के अलावा दूसरे अल्टरनेट सिस्टम है। क्या है कि भाई बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेवल का गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कराया जाता है। आप उसको लें। प्रोफेशनली क्यों ले रहे हो? आप उसको लें। वो कहेंगे नहीं भाई हमारा इमेज घट जाएगा। क्या इमेज घट जाएगा? हराम खाते हुए इमेज नहीं घटेगा, और यहां इमेज घट जाएगा। और इसी तरह से आपको इलाज करना ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करे। अरे क्या यार, मौलवी साहब का दिमाग खराब हो गया। अहमदाबाद वालों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल। महीने का मतलब यह है कि जहां तक शरीयत नहीं जाती वहां तक इस्तेमाल कर लें। जी, अच्छा सवाल किया। यानी किसी आदमी ने कंपनी ज्वाइन किया। अब कंपनी क्या करती है? वो खुद कंपलसरी उसके पास से कुछ सैलरी में से पकड़ के इंश्योरेंस कराती है। इंश्योरेंस कराती है। इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर इसकी वजह से कोई बेनिफिट मिलता है तो उसका लेना जायज है। क्यों जायज है? इसलिए जायज है कि आपने अपनी सवाबदीद पर इंश्योरेंस नहीं कराया, बल्कि कंपनी ने क्या किया? अपने एतबार से आपके पैसे को आपकी इजाजत के बगैर काटा और उसको ले जाके क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी में दिया। तो अब जितना आएगा गोया के कंपनी की तरफ से समझा जाएगा।
इनकम टैक्स की चोरी मुनासिब नहीं, कर नहीं सकते। देखिए एक एक सवाल करें। पहला जो सवाल किया कि इंश्योरेंस क्या है, इनकम टैक्स की चोरी, यह मुनासिब नहीं है, इनकम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरे अल्टरनेट सिस्टम हैं, अगर वो जायज के दायरे में आते हैं तो ले, वरना इनकम टैक्स की चोरी करना दुरुस्त नहीं है। आगे दूसरा सवाल, बैंक को बताने के लिए, कैश तो पड़ी है, घर पे कैश तो पड़ी है, लेकिन वाइट बताने के लिए, भैया आपने अगर हलाल तरीके पर कमाया है तो फिर उसको छुपाने की जरूरत क्या है? अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, आप भी इनकम टैक्स देना, कमाल तो लिया उसके लिए कोई दूसरा सोल्यूशन देखे। आप ऑडिटर से बात करें चालू किस्म के, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से जायज नहीं है जी। ये बहुत अच्छा सवाल किया, बैठ जाइए। मिसाल के तौर पर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यानी कोई प्लांट लगाया या कोई कंपनी ऐसी कायम की जिसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए पर गवर्नमेंट कहती है कि ये 10 लाख में 30% आपकी सब्सिडी है। क्या मतलब 30% सब्सिडी के? आप जब वापस करेंगे 7 लाख वापस करें काफी है, 7 लाख वापस करें काफी है। 30% आपको हुकूमत की जानिब से गोया के हदिया है, लेकिन ये जो 7 लाख रुपए आप वापस करेंगे ये सूद समेत देना पड़ेगा। इसके सिलसिले में दारुल देवबंद की राय यह है कि अगर वो सूद समेत वापस करने की वजह से 10 लाख से टोटल अमाउंट कम हो तो फिर जायज है। ऐसा समझा जाएगा 10 लाख लिया, 10 लाख वापस कर दिया। अगर उससे जायद हो जाए, यानी आदमी ने खींच के मारा, लंबे टाइम के लिए ले लिया, और जितना लंबा टाइम लेता है उतना ज्यादा सूद देना पड़ता है। अब सब्सिडी के बावजूद आप रीपेमेंट जब करेंगे 7 लाख का, तो गोया के 10.5 लाख या 11 लाख करते हैं, तो यह दुरुस्त नहीं है। शरिया कंप्लेंट एसआईपी में डालें। हाँ, एसआईपी में तो एसआईपी तो हर एसआईपी है, शरिया कंप्लेंट एसआईपी में डालें। एजुकेशन लोन दुरुस्त नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया, यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए, क्रेडिट कार्ड में नहीं डेबिट कार्ड में भी आता है, खास तौर से बिग बिलियन डेज वगैरह में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उस पर कंपनी की जानिब से या बैंक की जानिब से आपको कैशबैक की शक्ल में कुछ रकम मिलती है या पॉइंट्स मिलते हैं। आप उस पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, उसके जरिए से किसी सामान को खरीद सकते हैं। लिहाजा सवाल यह है कि उस कैशबैक को इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं जायज है। तो उसका जवाब यह है कि आप जब खरीदारी करेंगे ऑनलाइन तो 2 तरह से करते हैं, एक तो डेबिट कार्ड के जरिए, दूसरा क्रेडिट कार्ड के जरिए। अगर आपने डेबिट कार्ड के जरिए किसी चीज को परचेज किया और आपको जो कैशबैक दिया आपके बैंक ने दिया, तो फिर उस कैशबैक का इस्तेमाल करना जायज नहीं। क्यों जायज नहीं? पर सब्र करें। क्यों जायज नहीं? इसलिए जायज नहीं कि आपने अपना पैसा जो बैंक में रखा है उसकी हैसियत कर्ज की है। इसके अब अगर बैंक देता है तो इसका मतलब यह है कि कर्ज पर इजाफा है, जो कि नाजायज है। इसके बरखिलाफ आपने डेबिट कार्ड के जरिए से किसी चीज को परचेज किया और कैशबैक बैंक ने नहीं दिया बल्कि कंपनी ने दिया, तो फिर उसका लेना जायज है। क्यों कि कंपनी आपको और मोटिवेट करने के लिए और उभारने के लिए गोया के एक्स्ट्रा देती है। भाई मैंने 5,000 की चीज ली, वो क्या कहता है, चल भैया ये भी रख ले, कोई 10 रुपए का ये दे दिया, टॉफी दे दिया। क्या है, हमने शर्त तो नहीं लगाई आपको देना पड़ेगा, लिहाजा गोया के उसकी तरफ से तबर्रो समझा जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि कैशबैक कभी दोनों की तरफ से मिलता है।
100 रुपए कैशबैक में 50 रुपए बैंक देगा, 50 रुपए कंपनी देती है। ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि इसको मालूम करे कि कितना का हिस्सा कंपनी का है, कितना हिस्सा बैंक का है। जितना हिस्सा कंपनी का है उसको इस्तेमाल करना जायज है, जितना हिस्सा बैंक का है उसको बगैर सवाब की नीयत के सदका करेगा। और चौथी सूरत, पूरा सुन लो यार, फिर बाद में फिर नहीं खड़े होना। और चौथी सूरत यह है कि आपको पता नहीं कि किसने दिया, आपको पता नहीं, डेबिट कार्ड के जरिए खरीदा लेकिन आपको मालूम नहीं कि कैशबैक किसकी तरफ से आया, बैंक की तरफ से आया या कंपनी की तरफ से। ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि उसको इस्तेमाल ना करे, बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दे। वही चीज क्रेडिट कार्ड के जरिए से कोई सामान खरीदा, उसकी वजह से कैशबैक मिला, तो उस कैशबैक को इस्तेमाल करना जायज है, जायज है। इसका मतलब यह नहीं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं जायज है। अब यहां है ना यही मसला, इसलिए खड़ गए देखिए फौरन। क्रेडिट कार्ड जायज है भाई, एक चीज यह है, क्रेडिट कार्ड, इसके लिए सबसे पहला सवाल यह है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं जायज है। इसके सिलसिले में उलमा का कौल यह है कि क्रेडिट कार्ड के लिए दो चीजें अहम हैं। पहली चीज यह है कि आपको डेबिट कार्ड के जरिए आपके ट्रांजैक्शन, आपकी जरूरियात पूरी ना होती हो। ऐसा नहीं शान के लिए कि भाई मुझे भी फलां बैंक ने 1 लाख का कंगाल बनाया है, ऐसा नहीं है। बैंक तो आपको देगी, ठोक ठोक के देगी, अरे भाई आपके ट्रांजैक्शन अच्छे हैं, क्या हमारा चाचा का लड़का है वो तो चाहता है कि किसी तरह आपको फंसाए सूद में। अब बंदे के पास आप देखें कैश अगर होगा तो उसको खर्च करने उतना दिल जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ऑनलाइन होता है तो ठकाठक करके खर्च करता है। ये इंसान की माइंड को पढ़ के क्या करते हैं, किसी तरह सूद में फंसाने के लिए आपको क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे। तो अब यहां पर उलमा का कहना यह है कि अगर आपकी जरूरत डेबिट कार्ड के जरिए ना होती हो, मिसाल के तौर पर आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जाते हैं या और ऐसी बहुत सारी जरूरियात हो सकती हैं जो आपके डेबिट कार्ड से पूरी ना होती हो, तो फिर उसका लेना जायज है। लेकिन उसी वक्त वो भी जायज है जबकि आपको यकीन कामिल हो, कॉन्फिडेंस हो कि जितने की लिमिट दी है ऑन टाइम पे कर दूंगा। 50 डेज की लिमिट दी है और 1 लाख की आपको क्रेडिट दी है, और उसने दे दिया कि अगर 50 डेज के अंदर अंदर आपने रीपेमेंट कर दिया तो आप पर सूद नहीं होगा। अगर उसको कॉन्फिडेंस हो और जरूरत भी हो तो ले, वरना ना ही लेना बेहतर। आज जी हजरत डिस्काउंट के चक्कर में फकीर बना देगा, 10 रुपए डिस्काउंट दे के सूद में फंसा के 10,000 ले लेगा। क्या आदमी है, डिस्काउंट लेना कोई जरूरी है? वो बाद में आप अलग से करें, पूरा सवाल आप ही कर रहे हैं। जी हजरत, जी 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 डुप्लीकेट बेहतर ही है आप अलग से उसकी तफसील से पूछ ले। हाँ तफसीली बता दिया ना, फिर वही है, ठीक है। हाँ हाँ वही है, दूसरे मौलवी के पास पूछने से दूसरा फतवा। और आम तौर से होता यह है कि एक मौलवी के पास गया, जाके पूछा कि नाजायज, कहते हैं कि भाई ये हमारा टेढ़ा मौलवी लगता है, इसके लिए क्या करो, किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे। जैसे लोग शॉपिंग करते ना, इस तरह फतवा शॉपिंग करते हैं कि भाई इस वेबसाइट में देखो, इस वेबसाइट में कहीं ना कोई ढीला मिल जाता है। अल्लाह भी राजी, शैतान भी खुश। क्या है, अल्लाह भी राजी, शैतान। वैसा नहीं भाई, ये चीज है शरीयत के हिसाब से जो बताई गई है उस पर अमल करें। जी हजरत, डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है तो फिर इसके लेने में नो कॉस्ट ठीक है तो हिसाब से आएगा। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि आपने मिसाल के तौर पर 12,000 का मोबाइल खरीदा, 3 महीने में आपको कितना अदा करना पड़ेगा?
4-4 हजार रुपए अदा करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन आरबीआई के लॉ के हिसाब से आरबीआई ने कहा कि कोई भी फाइनेंस कंपनी बगैर इंटरेस्ट के कोई प्रोडक्ट ना दे। तो इसको रिकवर करने के लिए ऐसे जो कंपनियां होती हैं वो कहती हैं कि आप हमें पैसा दें, आपको हम कैशबैक के नाम से वापस कर देंगे। इसके लिए जायज है नाजायज है कहने से पहले यह है कि आप जिस कंपनी से खरीदना चाह रहे हैं, बजाज से, जेस्ट मनी से, दूसरे किसी आईसीआई से, उसकी सारी तफसील दे के जायज है पूछें, वरना जायज है कह देंगे हर आदमी समझेगा नो कॉस्ट जायज है। ऐसा नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड ही है, उसके अंडरलाइन को तो देखें। इसलिए कह रहा हूं कि जेस्ट मनी है, एक यहां जानते हैं ना आप, जेस्ट मनी एक कंपनी है जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई की सहूलत फराहम करती है। आपने 12,000 का मोबाइल लिया तो अंदर जैसे ही घुसा उसमें ऑप्शन लिखा हुआ होता है 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में। अब आपने देखा कि भाई क्यों जल्दी जल्दी देगा 18 महीने में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट खुद ब खुद चार्ज करेगी। अब उससे पूछें जनाब आपने तो बाहर 0% लिख के रखा है, आप यहां क्यों? तो वो कहती है स्टार नजर नहीं आया, दिन में तारे नजर नहीं आते आपको? अच्छी तरह देखें, हमने जो दिया है ये सिर्फ पहले 3 महीने के लिए है, इसके लिए कुल्ली हुक्म नहीं लगा सकते। आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को दे, किसी मुफ्ती साहब के सामने रखें, फिर उसके ऊपर कोई कदम उठाएं। वो अलग चीज है यार। जीएसटी इंडिया में है, आसमान में नहीं है। जी हजरत, भाई आपने जब खरीद लिया आपकी मिल्कियत हो गई तो 9 में बेचे, 10 में बेचे, 25 में बेचे, क्या हर्ज है? क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कैसा? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, हाँ वो करना चाहिए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग। बे यार इतना लंबा मसला है, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो बताएंगे। होम लोन लेना कैसा? होम लोन दुरुस्त नहीं है। 10:30 हो गया। फॉलो अप वाला किसको? हाँ हाँ, फॉलो अप लेना मतलब भाई आप नहीं चाहेंगे तो देगा नहीं वो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अल्लाह वाले बन जाएंगे। आप हमें दे, हम 13 मरतबा फिराएंगे आपको। क्या? वो ऐसा कुछ नहीं, आपका हक 300 मरतबा भी जाके ले सकते हैं। अलग से पूछ लो, हम मुकम्मल कर लेंगे। भाई काफी वक्त हो चुका है और सवालात आप हजरात के काफी हैं। मेरी एक ऐसी राय है कि जिन साहब को अगर कोई सवालात हो, एक सवाल का जवाब दे देता हूं मैं। जैसे खास तौर से हमारे जो है ना, जो अहमदाबाद है वो क्या है, फाइनेंशियल हब के बाजू में लगा हुआ है। किसके बाजू में? बंबई के बाजू में। और बंबई के बाजू में मतलब हर नई चीज को हम जल्दी कबूल करते हैं। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी जल्दी जल्दी लेते हैं। अब सवाल यह है क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना जायज है कि नहीं जायज है? जायज है कि नहीं जायज है? इसके बारे में उलमाए देवबंद का फतवा यह है, दारुल देवबंद का फतवा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो ये कहते हैं कि करेंसी हम उसी वक्त करेंसी मानेंगे जबकि उसके पीछे लीगल हुकूमत हो। लीगल टेंडर कब मानेंगे? जबकि आपको हुकूमत गारंटी दे कि यह चीज करेंसी है। जैसे एक रात के अंदर ऐलान हो गया 12 बजे के बाद से 500 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा, क्या उसकी समनियत, उसकी वैल्यू खत्म हो गई? हा? हो गई नहीं हो गई? हो गई, हो गई नहीं हो गई? हो तो गई, लेकिन हुकूमत ने क्या कहा, आप उन पैसों को जमा करके दूसरा पैसा लें। इसका मतलब यह है कि उसके बैकअप में हुकूमत तो है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे कौन है? नाका मोटू, पता नहीं कौन है, मोटू है पतलू है। तकलीफ पड़ती है, इसी को कैरी फॉरवर्ड कहते हैं ना।
اسی کا تو مطلب ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھئی ایک آدمی نے سامان بنانے کے لیے، کپڑا بنانے کے لیے کیمیکل لیا 18% دیا، اور کپڑا لیا 5% دیا، اس کو بنا کے ریڈی کر کے بیچا 5% ملا. گویا کہ ایک چیز کو خریدا 18 + 5 23% جی ایس ٹی دیا. اب جہاں سے ان پٹ جی ایس ٹی کتنا ہوا 23، آؤٹ پٹ جی ایس ٹی کتنا آیا 5%. اب کیا کرے؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت ہم تو مظلوم ہو گئے، پٹ گئے، لٹ گئے. کچھ نہیں لٹے. حکومت کہتی ہے جناب عالی آپ جب فائل کریں گے نا تو اس موقع پر ہم کو دکھائیں کہ آپ نے جو بیچا اس پر کتنی جی ایس ٹی لی. 5% جی ایس ٹی لی ہے اور بیلنس کتنا ہے 18%. اب حکومت کہتی ہے اگلی مرتبہ اگر آپ کو 20% جی ایس ٹی بھرنا ہو تو 2 ہی بھریں. کتنا بھرے؟ 2 ہی بھریں. اس کو کہتے ہیں کیری فارورڈ. 18% آپ کا گویا کہ اس کے پاس قرض جمع ہے بس. ٹھیک ہے. ہاں شراب دیتی، ہم منع کرتے ہیں تو شربت بنا کے دیتی ہیں. بھائی دوستو بزرگوں، ایک منٹ اب سنو بات سنو. دیکھیے یہ تو ہم نے ایک شروعات کی ہے کیونکہ ان مسائل پر ہمارے ہاں کوئی مجلس ہوتی نہیں ہے اور ماشاءاللہ دیکھا کہ بہت دلچسپی سے، اور ابھی تو 5% بھی سوالات نہیں ہیں، سب کے من میں سوال ہیں، اس کا ہم قدر کرتے ہیں. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے احمد آباد شہر میں مولانا سلمان مظاہری کتنے ہونے چاہیے؟ یہ تو ایک آ گئے، ان کا انشاءاللہ ای میل آئی ڈی ہے وہ سب دیں گے، لیکن اتنے ساروں کے سوال ایک مفتی صاحب تو نہیں دے. الحمدللہ احمد آباد شہر میں بھی کچھ علماء اکرام ہیں ایسے جو اس کے ماہرین ہیں. انشاءاللہ وہ آپ ان کو تو دو شکلیں ہیں کہ ایک تو حضرت مفتی صاحب یہاں پر ہیں، ان سے ڈائریکٹ رجوع کریں. انشاءاللہ مفتی صاحب کا ای میل ہے، ان کی وہ ساری تفصیلات بھی انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو یہاں سے، تو وہ بھی کریں. تو اب یہ ہے کہ بھئی جس کے پاس جو سوال ہیں تو ای میل کے ذریعے یا کاغذ پر لکھ کر مفتی صاحب کو بھیجیں، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے جواب دیں گے. اور دیکھو اسی لیے کل اور پرسوں 2 دن صرف علماء اکرام کے لیے پورا 2 دن کا ٹریننگ پروگرام رکھا ہے. ابھی الحمدللہ حال ہی میں عقل کنواں میں 2 دن پورے 500 علماء اکرام اور مفتیان اکرام رہے جو بہت ڈیٹیل میں یہ مسائل، اور یہی فکر ہے کہ ہمارے سارے علماء اکرام جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ ہماری رہبری کر سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں علماء کی رہبری کی کتنی سخت ضرورت ہے، یہ کم سے کم احساس لے کر ہم یہاں سے جاویں کہ ہمیں علماء اکرام کو اس لیول پر لے جانے کے لیے ہمیں تعاون کرنا پڑے گا، ہماری مدد درکار ہے، تب ہم اس لیول کے. اور ماشاءاللہ اب ایسے علماء اکرام بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تعلق علماء سے کہ یہ جو معاملات کے مسائل ہیں بہت سیریس، جیسے حضرت نے پہلے کہا کہ کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی گناہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ تک محدود ہے، لیکن معاملات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ساری عبادتیں ہماری خراب ہو جاتی ہے. یعنی ایک صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی گناہ ہے، اس کی وجہ سے چین ایفیکٹ آتی ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جو سوالات اب ہیں وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کو بھی دے دیں، ای میل کر کے بھی کر دیں. اور یہ شروعات ہے، صحیح نا، یہ تو شروعات ہے. دعا کر لیں. حبیب صاحب کا ہے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ
دن میں رات میں جان کر انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر سانس تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری معاملات معاشرت ہر چیز کو تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، امتحان کے لائق نہیں ہیں، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کے حالات پر اے اللہ رحم فرما، خصوصاً مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ بے شک ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں جو تیرے قہار کو اے اللہ للکارے، لیکن مولا ہم بھی اے اللہ کمزور ہیں، ہمارے اوپر اے اللہ معافی کی چادر پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما کر اے اللہ بقیہ زندگی کو تیرے حکموں پر چلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے مالک جس چیز کو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، سارے حاجتوں کو اے اللہ پوری فرما۔ اس دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔